السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری آج کے ناول کا نام ہے حنا کی مہک، اور رائٹر نگہت عبداللہ۔ نگہت عبداللہ کا ایک بہت پیارا سا، بہت زبردست سا ناول ہے۔ بہت پہلے یہ ناول ریڈ کی تھی میں نے، اور بہت دنوں سے تلاش کر رہی تھی، اب ملا۔ مجھے پہلے بہت اچھا لگا تھا، امید کرتی ہوں کہ اب مجھے بھی اچھا لگے گا، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا۔ اور یہ شارٹ سے ناول کچھ دنوں تک کے میں اپلوڈ کروں گی، اس کے بعد ایک کمپلیٹ لانگ ناول اپلوڈ کروں گی، بہت پیاری سی، اس کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ اور یہ ناول بھی بہت اچھی ہے، بہت زیادہ رومانٹک سی کہانی ہے، اور ہاسٹل بیس کہانی ہے۔ جو ناول کی ہیروئن ہے وہ ڈاکٹر کی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتی ہے، اور وہاں پر اسے محبت ہو جاتی ہے۔ کزن میرج بیس کہانی ہے، بہت پیاری سی، خوبصورت سی، رومانٹک سی ناول ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بیس ناول ہے، اور ہیروئن کو بہت ڈرپوک اور بہت کم ہمت والا دکھایا گیا ہے۔ فرینڈشپ، بہت ہی پیاری فرینڈشپ بیس کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، ریڈ کیا ہوگا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوگے جنہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، ریڈ بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار پھر سے ناول ریڈ کر لیجئے، سن لیجئے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ سنو کھولا، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، ممی بہت سنجیدگی سے اسے مشورے دے رہی تھی۔ دیکھو، میں یہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، تمہارا باپ بڑا آدمی ہے، اور اب جب کہ تم FSC میں شاندار نمبر لے ہی آئی ہو تو تمہیں میڈیکل میں ضرور جانا چاہیے، اور تم جانتی ہو میں تمہاری میڈیکل کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی، جبکہ تمہارے باپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر وہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی تو اعلیٰ اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی بیٹا کہ وسائل کی کمی تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے، تمہاری بہتری کا سوچ کر ہی میں نے تمہیں تمہارے باپ کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرا توقف کے بعد پھر کہنے لگی، اب میں سمجھتی ہوں تم نہ صرف بڑی بلکہ سمجھدار بھی ہو گئی ہو۔ تمہارے اندر یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ سوتیلی ماں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اول تو تمہیں کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، پھر بھی اگر کوئی بات ہو جائے تو تم منہ توڑ جواب دے سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کی اولاد سے زیادہ ذہین ہو، جب بھی میں چاہتی ہوں تم وہاں رہ کر اپنی تعلیم کو بہتر طریقے پر جاری رکھو۔ ممی، میں یہاں رہ کر بھی تو پڑھ سکتی ہوں، ڈیڈی سے کہہ دوں گی میرا خرچ بڑھا دے۔ ممی ذرا دیر کو رکی تھی کہ وہ بول پڑی، کتنا خرچ بڑھائیں گے وہ؟ 100، 200، زیادہ سے زیادہ 500۔ 500 کم تو نہیں ہوتے، بہت زیادہ بھی نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے اگر تم اپنے باپ کی نظروں کے سامنے رہو گی اور پھر اسے اندازہ ہوگا کہ تم کتنی ذہین ہو، تو تمہاری تعلیم پر ہزاروں خرچ کرنے سے بھی تریک نہیں کرے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کی ہے۔ خود بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، تعلیم اور اس کی ضروریات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو یہ سب یہاں رہ کر بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہاں رہ کر بہتر طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ سال میں 6 مہینے تو تمہارا باپ باہر رہتا ہے، ایسی صورت میں اسے یاد نہیں رہے گا کہ تمہیں تمہارے خرچ کا علاوہ فاضل رقم بھیجے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اسے خاموش دیکھ کر ممی پھر کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ اس ڈائن کی اولادیں تم سے آگے نکل جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری طرح ذہین نہیں ہوگی، تو کیا یہ تم پر ظلم نہیں ہوگا کہ وسائل کی کمی کا شکار ہو کر ان سے پیچھے رہ جاؤ؟ ممی، میرے جانے سے آپ جو اکیلی ہو جائے گی۔ اس نے آخری حربہ استعمال کیا۔ میری فکر مت کرو می جان، تمہارے بہتر مستقبل کی خاطر میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر کون سا تم کوئی بہت دور جاؤ گی، اسی شہر میں رہو گی، ہر ویکینڈ پر آ جایا کرنا، تو پھر میں ڈیڈی سے کیا کہوں؟ وہ ہار مانتی پوچھنے لگی، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کل فون پر ان سے بات کر لوں گی، جیسی آپ کی مرضی۔ اور دیکھو، ممی جاتے جاتے رک کر کہنے لگی، ذرا اپنے اندر ہوشیاری پیدا کرو، یوں ڈری سہمی رہو گی تو اگلا بہت جلد تم پر حاوی ہو جائے گا۔ کسی کو اپنے آپ پر حاوی ہونے کا موقع مت دو، کوشش کرو کہ تم سب پر حاوی رہو۔ آج کل لڑکیوں کو دیکھو، زمانے کو انگلیوں پر نچانے کا فن جانتی ہے، ایک تم ہو کے۔ اس کی بیزار شکل دیکھ کر ممی نے اپنی بات روک لی اور اسے شب بخیر کہتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ پتہ نہیں ممی نے ڈیڈی سے اس کے بارے میں کیا کہا کہ تیسرے ہی دن وہ اسے لینے کے لیے آ گئے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ممی کی خواہش پر اسے جانا پڑا۔ وہ کہ اسے ڈیڈی سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اسے کبھی بھی ان سے شکایت نہیں رہی تھی۔ انہیں بھی اتنا ہی عزیز رکھتی تھی جتنا کہ ممی کو، بلکہ کبھی تو اسے ڈیڈی کا پلڑا بھاری نظر آتا تھا۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ اور اصولی انسان تھے، اپنی محنت سے انہوں نے جو مقام بنایا تھا وہ قابل رشک تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی، پتہ نہیں ممی نے ڈیڈی جیسے بندے کی قدر کیوں نہ کی، حالانکہ ڈیڈی تو آئیڈیل شخص ہے۔ بچپن سے اب تک سینکڑوں بار اس نے سوچا تھا کہ ممی سے پوچھے کہ ان کے اور ڈیڈی کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، اور ممی نے بھی کبھی اس کے ساتھ اس موضوع پر بات نہیں کی۔
ہو سکتا ہے انہوں نے ضرورت نہ سمجھی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو جو وہ اسے بتانا نہ چاہتی ہو۔ بہرحال کچھ بھی تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو ممی کے ساتھ اس چھوٹے سے فلیٹ میں دیکھ رکھی تھی۔ ڈیڈی کبھی کبھار اس سے ملنے آتے تھے، اور کبھی جب وہ ڈیڈی کے ساتھ جانے کے لیے کہتی تو ممی منع نہیں کرتی تھی، بلکہ آرام سے اسے جانے کی اجازت دے دیتی تھی۔ شروع میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ڈیڈی کو اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ممی کی اجازت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے حالات ساری باتیں خود بخود سمجھتی گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے حالات اور بہت سارے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اور یہ مختلف حالات ہی تھے جنہوں نے اسے خاصا حساس اور کافی حد تک بزدل بنا دیا تھا۔ بہت کم گو بھی تھی، کبھی کبھی تو اسے لگتا ہے جیسے بہت دنوں سے اس کے ہونٹوں نے جنبش تک نہیں کی۔ ممی جہاں اس کی اس عادت سے چڑھتی تھی، وہاں ڈیڈی اس کی کم سخنی کو بہت پسند کرتے تھے۔ خود بہت دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے، ان کا مخصوص انداز تھا۔ کیا حال ہے بیٹا، کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ کوئی پرابلم؟ ہمیشہ ان کے لہجے میں کھو کر اپنی ہر بات بھول جاتی تھی۔ دل چاہتا وہ بولتے رہے اور وہ سنتی رہے۔ ان کے دوسرے بچوں کی طرح ان سے بہت زیادہ فرینک نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک جھجک تھی، اور یہ جھجک بھی شاید اس کے حالات نے بخشی تھی۔ ڈیڈی اس کی کیفیت سمجھتے تھے، اسی لیے ہمیشہ اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یوں باتیں کرتے کہ اکثر اس کے دل کی بات بھی وہ خود ہی کہہ جاتے۔ وہ حیران رہ جاتی تھی کہ ڈیڈی اس کی سوچوں کو کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن اسے یہ کہنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ ممی اس کی میڈیکل کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے یہاں بھیج دیا۔ بہت سوچنے پر بھی اسے مناسب الفاظ نہیں ملے تو اس نے ڈیڈی سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اس وقت وہ خاصی متعجب ہوئی جب ڈیڈی نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد خود ہی اس موضوع کو چھیڑ دیا۔ پوچھ رہے تھے، بیٹا تمہارا رزلٹ کیسا رہا؟ رزلٹ تو بہت اچھا ہے ڈیڈی۔ ویری گڈ، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ میرے لیے جو راہ آپ متعین کریں گے میں اسی پر چلوں گی۔ ڈیڈی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے، تمہاری اپنی کوئی رائے نہیں ہے؟ میں آپ کی رائے کو افضل سمجھتی ہوں۔ تمہاری ممی کیا کہتی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ مجھے میڈیکل میں جانا چاہیے۔ کیا اتنے اچھے مارکس ہیں تمہارے؟ جی۔ پھر تو تمہاری ممی ٹھیک کہتی ہے۔ وہ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار ان کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر تلاش کر رہی تھی جو ان کے اندر کسی پچھتاوے یا ملال کا اظہار کرتا ہو، لیکن اسے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا۔ پتہ نہیں ڈیڈی واقعی مطمئن ہے یا نہیں، انہیں اپنا آپ چھپانے میں کمال حاصل ہے۔ اس نے سوچا۔ بیٹا، ڈیڈی کی آواز پر چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تم آرام کرو، میں کل شام پھر تم سے بات کروں گا۔ سر ہلاتی ان کے پاس سے اٹھائی۔ گیلری سے گزر کر وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ فرحان سے اسے روک کر پوچھنے لگا، خولا باجی اب آپ یہیں رہیں گی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، کیونکہ ڈیڈی نے تو اسے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ باجی آپ یہیں رہ جائے نا۔ وہ پھر خاموش رہی۔ میں ڈیڈی سے کہوں گا اب آپ کو نہ جانے دیں۔ وہ اس کا گال تھپکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ شام میں ڈیڈی کا انتظار کرتی، لیکن وہ رات کو نہ جانے کس وقت لوٹے۔ اس سے اگلا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈیڈی بہت مصروف آدمی ہے، پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ ڈیڈی جلدی کچھ کرے، ایسا نہ ہو کہ داخلے کی تاریخیں نکل جائے۔ تیسرے دن بھی وہ بہت دیر تک ان کا انتظار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تھی، اور جب وہ سونے کا ارادہ کر رہی تھی تب ڈیڈی خود اس کے کمرے میں آ گئے۔ بیٹا آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ وہ آتے ہی اپنے مخصوص لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں تو ڈیڈی، بیٹا میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں ہی مصروف رہا۔ اس کے پاس بیٹھتے بولے، میں نے یونیورسٹی سے پتہ کیا ہے اور اس وقت تمہارا داخلہ یونیورسٹی آف بوسٹن میں ممکن ہے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ میری شروع سے خواہش رہی ہے کہ میں تمہیں اور اپنے دوسرے بچوں کو بھی امریکہ میں اعلیٰ تعلیم دلواؤں۔ تمہاری طرف سے مجھے تھوڑی پریشانی اس لیے تھی کہ میں سوچتا تھا پتہ نہیں تمہاری ممی تمہیں امریکہ بھیجنے کی اجازت دے گی یا نہیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ اس نے بخوشی اجازت دے دی ہے۔ اور قدرے مختلف حالات میں پروان چڑھی وہ بزدل سی لڑکی بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو کر پوچھنے لگی، ڈیڈی میں وہاں جاؤں گی کیسے؟ بیٹا میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہارے ایڈمیشن اور رہائش کے انتظام تک وہیں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، میں 10-15 دن میں تمہارے جانے کے تمام انتظامات مکمل کر لوں گا۔ اگر تم چاہو تو یہ عرصہ اپنی ممی کے ساتھ گزار سکتی ہو۔ جی میں ممی کے پاس جانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، صبح میں آفس جاتے ہو تمہیں ان کے پاس چھوڑ دوں گا۔ تم اپنی تیاری مکمل رکھنا، میں اگلے 15 دنوں میں کسی بھی وقت تمہیں لینے آ سکتا ہوں۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تو ڈیڈی اس کا گال تھپکتے ہوئے شب بخیر کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئے۔ اس کے ایڈمیشن میں بالکل بھی دقت نہیں ہوئی۔ رہائش کے لیے البتہ تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی کیونکہ ہاسٹل نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے کافی دور کمپلیکس بنے ہوئے تھے جن میں دور و نزدیک سے آئے اسٹوڈنٹس کی رہائش تھی۔ یہاں ایک پاکستانی لڑکی نے اس کے ساتھ شیئر کیا۔ ڈیڈی اپنا ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے وطن سے بہت دور بالکل اکیلی ہے۔ ابھی وہ اس احساس میں گھری یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے رہ سکے گی کہ وہ لڑکی اس کے پاس بیٹھتی کہنے لگی، میرا نام ندا ہے، ندا جہانگیر۔ پھر سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
खोला शिराज। तुम्हारे डैडी चले गए? उसने इस बात में सर हिलाया। खासे स्मार्ट आदमी, तुम क्यों इतनी डर हो? नहीं तो। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी तुम्हारे बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। खामोश रही। सुनो, मेरा ख्याल है हमें 4 साल का तवील अरसा एक साथ गुजारना है। क्यों ना हम दोस्तों की तरह फ्रैंक होकर रहे, ताकि वक्त अच्छा कट जाए। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। तो फिर हाथ मिलाओ। वो उसका हाथ थामते हुए पूछने लगी, तुम यहाँ कब से? अभी 3 दिन पहले तो आई हूँ। अकेली नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेरे डैडी छोड़कर गए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है तुम्हारे डैडी ज़बरदस्ती तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं, जबकि मैंने अपने डैडी को मजबूर किया था कि मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजे। तुम्हें कैसे कह सकती हो कि मुझे मेरे डैडी ज़बरदस्ती छोड़ गए हैं? क्या डैडी ने तुमसे ऐसी कोई बात कही है? नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग रहा है। फिर वह वजाहत करते बोली, यार अगर अपनी मर्ज़ी से आई हो तो अंदरूनी खुशी का अक्स तुम्हारे चेहरे से ज़रूर झलकता दिखाई देता। वो हंस पड़ी थी। अच्छा ये बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? ख्वाहिश तो थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं। बोस्टन यूनिवर्सिटी जानते हुए हार्वर्ड रास्ते में पड़ती है। रोज़ाना आते जाते उसे देखकर दिल बहला लिया करेंगे। हार्वर्ड में क्या खास बात है? अरे तुम्हें नहीं पता? अपने साबिक वजीर आज़म वहीं से पढ़ी है, और हो सकता है वहाँ पढ़कर मेरा भी चांस बन जाता। वे साख्ता हंस पड़ी। खासी दिलचस्प लड़की हो। अभी तो आज पहला दिन है, आगे आगे देखना। वो इतरा कर बोली, तुम्हारी बेजार शक्ल को भी 2 दिन में ठीक कर दूंगी। मेरी शक्ल बाद में ठीक करना, पहले अपने कमरे को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लूँ। वो जैसे उठने लगी, निदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, तुम्हें किचन के काम में भी कोई तजुर्बा है? हाँ, मैं सब कुछ पका लेती हूँ और बाज़ डिशेस तो बड़ी मज़ेदार बना लेती हूँ। थैंक्स गॉड। निदा तवील सांस लेती हुई बोली, क्यों तुम्हें कुछ भी पकाना नहीं आता? मुझे सिर्फ ख़ास चीज़ें आती हैं, मसलन चाय, कॉफ़ी, ब्लैक एंड वाइट दोनों किस्म की, यहाँ तक कि अंडा भी फ्राई कर लेती हूँ। वाकई? अपने लहजे में हैरत समोते हुए शरारत से बोली तो दोनों हंसती हुई उठ खड़ी हुई। उसे अपने कमरे की तरतीब बदलने की जरूरत पेश ही नहीं आई, क्योंकि जिस तरह कमरा सेट किया गया था इसी तरह मुनासिब लग रहा था। उसने सिर्फ अपने कपड़े निकाल कर अलमारी में रखे और अभी खाली सूटकेस अलमारी के निचले खाने में रख रही थी कि निदा चाय लेकर आई। मैंने सोचा पहले मैं तुम्हें अपने हाथ का कमाल दिखा दूँ। वो आते कहने लगी, अरे तुमने ख्वामखा तकल्लुफ़ किया, मैं खुद बना लेती। ये रस्मी जुमले रहने दो, और अगर फारिग हो गई हो तो चलो बालकनी में बैठकर चाय पियेंगे। चलो। उसके हाथ से एक मग लेकर अपने कमरे से निकल गई। 3 दिन बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। बालकनी में रेलिंग के सहारे खड़े होती हुई निदा ने इत्तला देने के अंदाज में कहा तो पूछने लगी, क्या तुम यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हो? हाँ, पिछले 3 दिनों में मैंने बड़ी मालूमात हासिल कर ली, इतनी जितनी तुम 3 महीने में भी मालूम नहीं कर सकती। अच्छा, वहाँ पड़ी। तुम शायद मजाक समझ रही हो, ठहरो मैं तुम्हें बताती हूँ। कुर्सी खींचकर बैठते हुए बाकायदा शुरू की। हमारे दाएं हाथ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 मेल स्टूडेंट्स रहते हैं। उनकी सयाह रंगत से मैंने अंदाज़ा लगाया कि दोनों का ताल्लुक अफ्रीका से होगा, या हो सकता है यहीं के सयाह फॉर्म बाशिंदे हो। बहरहाल दोनों कोलतार जैसे है। वो हंस पड़ी। आगे सुने। उसके हंसने का निदा ने कोई नोटिस नहीं लिया। बाएं हाथ वाले कॉम्प्लेक्स में एक हिंदू लड़की है, उसका नाम पारो है। फिलहाल अकेली हो सकता है एक आध दिन में कोई इसके साथ शेयर करने के लिए आ जाए। और हमारे दरवाजे के ऐन सामने जो दरवाज़ा है उसकी तरफ देखने की कोशिश कभी मत करना। क्यों? पत्थर की हो जाओगी। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। वो तजस्सुस पैदा करने को खातिर कुर्सी उसके करीब खसीटते बोली, सामने वाले कॉम्प्लेक्स में वहीद मुराद रहता है। क्या? अपनी जगह से उछल पड़ी। वहीद मुराद को तो इस दुनिया से गए हुए तुम तो एकदम ही बेवकूफ़ हो। उसकी बात काटते हुए बोली, मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल वहीद मुराद जैसा है, वैसे हैंडसम और स्मार्ट, वैसे हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि चाल ढाल भी वैसी है। मैं पिछले दिनों से की होल से उसे आते जाते देख रही हूँ। की होल से क्यों? उसकी मासूमियत से पूछने पर निदा हंस पड़ी। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे डैडी तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए हैं? उन्हें चाहिए था पहले तुम्हें गद्दू बंदर की सैर कराते। तुम मजाक उड़ा रही हो। वो बुरा मानने लगी। अरे नहीं, निदा ने उसका हाथ थाम लिया। खैर छोड़ो, ये बताओ कल यूनिवर्सिटी देखने चलोगी ना? अपनी क्लासेस अगर पहले ही से देखा है तो अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि सामने वाले का क्या चक्कर है? वो अभी तक उसी में उलझी थी। अभी चक्कर चला का है जो बताऊं? यानी इरादा है? हंस पड़ी। देखो है कहाँ का पता नहीं, वैसे देखने में तो एशियाई लगता है। फिर उठते हुए कहने लगी, आओ तुम्हें दिखाऊं, इसके आने का वक्त हो गया है। कि होल से उसके साथ ही उठती शरारत से बोली, नहीं, दरवाजे से बाहर निकलकर टहलते जरा आगे तक जाएंगे, अगर उससे मुठभेड़ हो गई तो हेलो कह देंगे। पहले भी कभी कहा है? नहीं, पहले क्योंकि अकेली थी इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी, और अगर उसने तुम्हारी हेलो के जवाब में खूबसूरत मुस्कुराहट मेरी तरफ फेंक दी तब? हाय, उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। फिर बगौर उसकी तरफ देखते कहने लगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जबकि उसका इम्कान ज़्यादा है। वो कैसे? तुम जो सलोनी शामों का स्वरूप लिए खड़ी हो तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो
जी नहीं। अपनी तारीफ पर थोड़ी नर्वस होकर फौरन बोल पड़ी, नजरें चुराती, बार बार पलकों को झपकती। इतनी अच्छी लग रही थी कि निदा कुछ देर तक दिलचस्पी से उसकी तरफ देखती रही, फिर दरवाज़ा खोलते बोली, आ चले। तुम जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। कम ऑन यार, मैं कौन सा उनके लिए इतनी संजीदा हूँ जो मुझे उसके छिन जाने का खौफ होगा? क्या मतलब? देखो खोला, शाहराह हयात पर चलते हुए बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोग अच्छे नज़र आते हैं और अच्छे लगते हैं, लेकिन सब अच्छी लगने वाली चीज़ें और लोग हमारे नहीं होते और ना ही हम उन पर हक जता सकते। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है, जो हमें अच्छा लगता है हम अपने साथ चलने वाले को उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। मैं भी तुम्हें सिर्फ एक अच्छा चेहरा दिखाना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। वो चुपचाप उसके साथ दरवाजे से बाहर निकल आई। हर दरवाजे पर जलती ट्यूबलाइट ने पूरे कॉरिडोर को रोशन कर दिया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अभी चंद ही कदम चली थी कि दाएं तरफ से बकौल निदा के कोलतार जैसे लड़के निकल कर उनके सामने आ गए। हेलो, उनके करीब से गुजरते एक लड़के ने कहा, तो जवाबन उन दोनों को भी हेलो कहना पड़ा। उनका ख्याल था कि वो मजीद बात करने के लिए रुकेंगे, लेकिन वो फौरन ही आगे बढ़ गए। चलो अंदर निदा, चलते हैं। फौरन ही कहने लगी, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई किसी के इंतजार में चल रहे हो। तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि अगर तुम्हारे उस वहीद मुराद ने भी महसूस कर लिया कि हम महज उसे देखने की खातिर यहाँ खड़े हैं, तो उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि निदा ने उसका हाथ दबाते हुए सामने इशारा किया था। विला इरादा उसकी तरफ देखने लगी और फिर उससे पहले कि वो नज़रों का जाविया बदलती उनके करीब पहुंच गया था। लम्हा भर को उसके कदम रोक कर उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर चला गया। कैसा? निदा उसके तरफ देखते शरारत से बोली, बको मत। अपना हाथ छुड़ा कर उससे पहले अंदर चली गई। क्लासेस शुरू होते ही वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। वही पहले तीन दिन जो दोनों ने मिल बैठ कर तफसीली बातें की थी, उसके बाद तो दोनों के पास एक दूसरे के लिए भी वक्त नहीं था। वो तो खैर आदी थी, क्योंकि घर में भी उसका ज़्यादातर वक्त पढ़ने ही में गुजरता था। लेकिन कहीं आने जाने घूमने फिरने का उसे वैसे भी शौक़ नहीं था। उसने हमेशा किताबों को अपना बेहतरीन रफ़ीक बनाना था। लेकिन निदा बहुत जल्द उकता गई। उस रात वो डॉक्टर रॉबर्ट का लेक्चर समझने की कोशिश करी थी, जो उन्होंने आज सुबह ही दिया था, कि निदा उसके कमरे में झाँक कर कहने लगी, सुनो, फारिग हो? फारिग तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम है तो कहो। उसकी तरफ देखे बगैर बोली, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अभी से सर उठाकर हैरत से पूछने लगी, यार ये भी कोई ज़िंदगी है? उसके बेड पर गिरते हुए बोली, सुबह 5 बजे घर से निकल जाओ। 2 घंटे की ड्राइव के बाद यूनिवर्सिटी की शक्ल नजर आती। उसके बाद शाम 6 बजे तक बंदा इसी यूनिवर्सिटी की हदूद में चकराता फिरता रहता है। वापस आकर अगर दिल चाहे कुछ देर आराम कर ले तो नामुमकिन, क्योंकि अगले दिन की फिक्र साथ आती है। ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद कहने लगी, मेरी मम्मी मना कर रही थी मुझे कि इतनी दूर मत जाओ, लेकिन मुझे ही शौक़ था अमेरिका आकर पढ़ने का। बखुदा अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि यहाँ की तालीम इतनी टफ़ होगी तो मैं कभी भी ना आती। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, वापस जा सकती हूँ। उसके इतने इत्मीनान से कहने पर वो उछल पड़ी, क्या तुम्हारा मतलब है मैदान छोड़कर भाग जाऊँ? तो फिर पढ़ने में दिल लगाओ। पढ़ने के साथ थोड़ी तफरीह भी चाहिए होती है इंसान को। तुम बताओ, सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहने के बाद कौन सा वक्त तुम्हारे पास तफरीह के लिए बचता है? तुम चाहती क्या हो? किताब बंद करते संजीदगी से पूछने लगी, मैं क्या चाहती हूँ? वो कोनी खड़ी करके हथेली पर सर टिकाते हुए बोली, भाई फुर्सत है, सुनोगी? अगर तुम तय कर चुकी हो कि इस वक्त ना खुद पढ़ोगी और ना ही मुझे पढ़ने दोगी, तो ज़रूर बताओ, मैं सुनूंगी। सबसे पहले तो सुबह 5 बजे मेरा उठने को दिल नहीं चाहता। बाकायदा शुरू हो गई। खैर, जल्द उठना इतना तकलीफदा काम नहीं है, उसे समझौता किया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जाते रास्ते में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने जो झील नज़र आती है, रोज़ाना उसकी तरफ से नज़र चुरा कर गुजर जाना बड़ा तकलीफदा है। किसी वक्त मेरा दिल चाहता है वहीं रुक जाओ। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता? नहीं, इस पर बाद में बहस करूंगी कि तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाहता। पहले अपनी बात कर लूँ। उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। कभी दिल चाहता है किसी सिनेमा हाउस का रुख करूँ और कोई ज़बरदस्त किस्म की मार धाड़ वाली फिल्म देखूं। कभी न्यूयॉर्क जाने को दिल चाहता है। कभी चाहती हूँ हॉलीवुड की सैर कराऊं, और हॉलीवुड जाने की ख्वाहिश इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर जाती है जब मैं डॉक्टर ज़वागो की क्लास में बैठी होती हूँ। डॉक्टर ज़वागो? हैरान होकर पूछने लगी। वही डॉक्टर विल्सन, बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे डॉक्टर ज़वागो में उमर शरीफ था। मेरे खुदा, उसने अपना सर पीट लिया। कोई तुम्हें वहीद मुराद जैसा लगता है, कोई उमर शरीफ जैसा। मेरा ख्याल है तुम फिल्में ज़्यादा देखती हो। अब तो लगता है फिल्म देखनी नसीब ही नहीं होगी। क्यों? ये सोचना हिमाकत है कि तालीम से फारिग होने के बाद खूब घूमे फिरेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अमली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, और अमली ज़िंदगी में जाने के बाद हम मरीज़े को देखेंगे, फिल्म नहीं देख सकेंगे। अच्छा, अब तुम अपनी मज़ीद बकवास बंद करो तो मैं थोड़ी स्टडी कर लूँ। वो दोबारा किताब खोलती बोली, पहले एक वादा करो, फिर पढ़ने दूंगी। सवालिया नज़रों से देखने लगी। संडे को कहीं घूमने चलेंगे, और हफ्ते भर के जमाशुदा काम कौन करेगा? अगले हफ्ते कर लेंगे। नहीं, फिर काम बहुत बढ़ जाएगा।
तो सुबह सुबह अपने काम निपटा लेना। हमने कौन सा दर्जन भर बच्चों के काम निपटाने होते हैं जो सारा दिन लग जाएगा। अच्छा, कोशिश करूंगी। अब प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ। निदा का उठने का इरादा ना देखकर उसे फ़ौरन मजबूरन हामी भरनी पड़ी थी। सबसे पहले उसे झील पर चलेंगे। खुदा के लिए निदा, ये प्रोग्राम बाद में सेट करना, अब मुझे पढ़ने दो। उसके चिल्ला कर कहने पर निदा उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते बोली, चाय पियोगी? नहीं। फ़ौरन किताब पर झुक गई। निदा कुछ देर खड़ी से देखती रही, फिर कंधे उचकाती हुई उसके कमरे से निकल गई। छुट्टी के दिन निदा सुबह ही सुबह कमरे में पहुंच गई। चलो खोला, जो काम करना जल्दी जल्दी कर लो, फिर चलेंगे। अजीब लड़की हो तुम, उठते हो बोली। अब मेरे डैडी आएंगे तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहूँगी कि मुझे इस लड़की से निजात दिलाए। मुझे भी तुम जैसी बोर लड़की के साथ रहने का कोई शौक नहीं था। बुरा मानते हुए चली गई तो वो उसके पीछे भागी। मैं मजाक कर रही थी यार, तुम बुरा मान गई। अब मुझे मनाने वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो। उसका मतलब है तुम खफा नहीं हो? नहीं। और सुनो, मैं किचन साफ करी हूँ, लिहाजा इस तरफ से बेफिक्र हो जाओ। चीज़ों की तरतीब मत बदल देना। मुझे तुम्हारी रखी हुई चीज़ें तलाश करने में बड़ी दिक्कत होती है। वापस अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहने लगी। फिर कुछ देर बाद ही वो अपने मैले कपड़े लेकर आ गई। सुनो निदा, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, अगर तुम्हारे भी हो तो दे दो। तुम धोगी? मैंने कौन सा हाथ से धोने हैं? जहाँ अपने डालूंगी तुम्हारे भी डाल दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद निदा ने अपने मैले कपड़े भी लाकर दे दिए तो वो जल्दी से बाहर निकल गई। पीछे बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ दीवारों के साथ वॉशिंग मशीनें रखी थी, इस वक्त बिल्कुल खाली था। उसने शुक्र किया और जल्दी से मशीन में कपड़े डालने के बाद पैसे डाले और बटन ऑन कर दिया। अब 15 मिनट तक उसे यूं ही फारिग खड़े रहना था। अरे ज़रा सी फरागत मिलते ही उसे अपना घर याद आने लगा, मम्मी याद आने लगी। सोचने लगी मेरे आने के बाद मम्मी कितनी तनहा हो गई होगी और इधर कितने दिनों से उनका ख़त भी नहीं आया। मैं आज ही रात उन्हें तफसीली खत लिखूंगी। मशीन की बेल बजने लगी थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई और जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगी। तमाम कपड़े निकालने के बाद उसने सुखाने के लिए दूसरी मशीन डाले और बटन ऑन करने के बाद जैसे ही पलटी, दरवाजे में खड़ा था अपने मैले कपड़े बाजू पर लटकाए, फ़ौरन पीठ मोड़ कर खड़ी हो गई। दिल अजीब अंदाज से धड़कने लगा और धड़कनों के साथ उसके कदमों की आवाज़ भी हमआहंग होकर उसे मज़ीद नर्वस कर गई। तो उसने यूं ही सर झुकाए हुए नज़रों का जाविया बदल कर देखा। उससे कुछ फासले पर खड़ा दूसरी मशीन में कपड़े डाल रहा था और उस काम से फारिग होने के बाद वो फ़ौरन उसकी तरफ पलटते बोला, हेलो। जवाब में उसके होंठ ज़रा सा खुले, लेकिन आवाज़ अंदर ही कहीं रह गई। आप पाकिस्तान से आई है या भारत से? बड़ी शिस्ता अंग्रेज़ी में पूछने लगा। पाकिस्तान से। मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ। उसके लहजे में एकदम शिकवतगी सिमट आई थी, शायद उसके हमवतन होने के ख्याल से। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन में MD के तीसरे साल में हूँ। और आप? अपने बारे में बताने के बाद उससे पूछने लगा। इसी यूनिवर्सिटी में इसी साल मेरा एडमिशन हुआ है। अच्छा। मज़ीद खुश हुआ। कभी वहाँ देखा नहीं आपको? वो क्या कहती खामोश रही। और फिर उससे पहले कि वो मज़ीद कोई सवाल करता, उसने जल्दी से बटन ऑफ किया और अपने कपड़े निकाल कर जाने के लिए तैयार हो गई। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। उसे जाने के लिए तैयार देखकर पूछने लगा। खोला, मैं शहरोज़ हूँ। शहरोज़ जंगजुआ। चौंक कर उसकी तरफ देखने की अचानक कुछ मानूस सा लगने लगा था। ऐसा लगा पहले कभी कहीं देखा है, अगर देखा नहीं तो सुना है। कहाँ? इस वक्त बिल्कुल भी याद नहीं आया तो उसे खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चली आई। इतनी देर लगा दी? निदा उसे देखते ही कहने लगी। मेरे ख्याल है मैं वक्त से पहले आ गई हूँ। कैसे? अभी कपड़े पूरी तरह सूखे भी नहीं और मैं निकाल कर ले आई। लाओ, मैं जब तक उन्हें लिविंग रूम में फैला देती हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। निदा उसके हाथ से कपड़े लेती हुई जल्दी जल्दी फैला कर रखने लगी। यहाँ मत फैलाओ निदा, कोई आ गया तो बहुत बुरा लगेगा। अरे, जब हम होंगे ही नहीं तो किसी के आने का क्या सवाल। और प्लीज़ अब तुम यहाँ मत खड़ी रहो, जल्दी से तैयार हो जाओ। निदा का मूड बिगड़ते देखकर अपने कमरे में चली गई। निदा ने भी हद कर दी थी। एक ही दिन में इतनी बहुत सारी जगह खुद देखने के चक्कर में उसे थका डाला। क्योंकि फिरने की शौकीन नहीं थी और ना ही आधी, इसलिए शाम में वापस आते ही अपने बेड पर आते ही जो गिरी तो दोबारा उठने की हिम्मत ही ना हुई। अरे, तुमने कपड़े भी नहीं बदले। निदा उसके कमरे में आई तो उसे इसी हुलिये में लेटे देखकर कदर हैरत से पूछने लगी। इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा थक गई हो? ज़रा रुक कर फिर कहने लगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। तुम इंसान होती तो थकती। निदा हंस पड़ी। ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर कॉल बेल बजने से उसकी बात अधूरी रह गई। शायद हमारे यहाँ कोई आया है। वो जैसे ही पलटने लगी, खोला उसे पुकारती हुई एक ही जस्त में बेड से कूद आई। ठहरो निदा, पहले लिविंग रूम में से कपड़े उठाने दो। उसके साथ ही वो जाकर जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेटने लगी। निदा दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे शरारत से उसे देखती रही। फिर जैसे ही वो सब कपड़े उठाए अपने कमरे में गई, निदा ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने पारो खड़ी थी, उसे लिए हुए अंदर आ गई। तुम लोग आज कहीं गए थे? पारो बैठती पूछने लगी। हाँ, आज तफरीह का मूड था सो निकल गए। खोला कहाँ है? अपने कमरे में आओ, वहीं चलते हैं।
निदा उसे लिए उसके कमरे में आ गई और वो जो पहले ही थकी हुई थी और मजीद भाग भाग कर कपड़े समेटने की वजह से हाँफने लगी थी और इस वक्त बेड पर सीधी लेटी लंबे लंबे सांस ले रही थी। निदा के साथ पारो को अपने कमरे में आते देखकर अंदर ही अंदर खौल कर रह गई। जिस बेतरतीबी के को वो लिविंग रूम से उठाकर अपने कमरे में ले आई थी, निदा वहीं पहुंच गई थी। दिल ही दिल में निदा को बेशुमार गालियां देते उसने बेड पर फैले कपड़ों को किनारे किया और बज़ाहिर खुश इखलाकी का मुजाहरा करती बोली, आओ पारो, कैसी हो? मैं दिन में आई थी लेकिन तुम दोनों थी नहीं। पारो बेड के किनारे बैठती बोली, असल में खोला पिछले एक हफ्ते से मुझे तंग कर रही थी कि कहीं घूमने चलो। निदा उससे पहले ही बोल पड़ी, आज फिर मेरा जाने का मूड नहीं था लेकिन खोला की वजह से जाना पड़ा। उसके घूरने पर निदा हंसती उठ खड़ी हुई। मैं चाय लेकर आती हूँ, मेरे लिए तकल्लुफ़ मत करो प्लीज़, मैं जा रही हूँ। अरे अभी तो आई हो, बैठो ना, फिर किसी वक्त आऊँगी, इस वक्त वैसे भी तुम दोनों थकी हुई हो। अच्छा खोला, तुम आराम करो। निदा के साथ ही उसके कमरे से निकल गई तो तवील सांस लेती हुई फिर लेट गई। कुछ देर बाद ही निदा चाय लेकर आई तो उसने पीने से साफ इनकार कर दिया। देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ, मेरा तो वैसे मूड नहीं था। मुझे पता है तुम हर काम मेरी खातिर करती हो। उसके जुमले जले भुने लहजे पर निदा खिलखिला कर हंस पड़ी। चलो गुस्सा बाद में करना, पहले चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। ठंडी चाय वो वैसे भी नहीं पीती थी इसलिए मजबूरन उठ बैठी। निदा कुछ देर खामोशी से चाय पीने के बाद वो कहने लगी, सुबह जब मैं कपड़े धोने नीचे गई थी ना, वहाँ वो भी आया था। कौन? वो जो सामने रहता है, उसका नाम शहरोज है। हैं? तुम तारुफ भी हासिल कराई और इतनी अहम बात तुमने सुबह क्यों नहीं बताई? सुबह तुम इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी कि मुझे याद ही नहीं रहा और सारा दिन कहना याद नहीं रहा। और जहाँ तक तारुफ का सवाल है तो उसने खुद ही अपना तारुफ बताया था, यूं ही तो नहीं बताया होगा, पहले तुम्हारा भी पूछा होगा। जवाब में उसने शहरोज से मुख्तसर मुलाकात की सारी तफसील कह सुनाई। सुनो। सारी बात सुनने के बाद निदा कहने लगी, वो इत्तेफाकन वहाँ आया था या? निदा क्या कहना चाहती हो तुम? उसकी बात काट कर बोली, इसे फितना कि उसे महज इसलिए रिजेक्ट मत कर देना कि मुझे अच्छा लगा था। मुझे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। चुपचाप निदा की तरफ देखने लगी जो अपनी बात कहकर उठ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात तो ज़रूर थी जो उसे पशेमान कर गई कि उसने क्यों निदा के सामने उसका जिक्र किया। अच्छा खोला, तुम अभी स्टडी करोगी या सोने का इरादा है? इस वक्त सोऊंगी, सो के गुड नाइट। खाली मग लेकर उस कमरे से निकल गई। सुबह निदा अपने पहले वाले मूड में थी, बिल्कुल फ्रेश थी। बगौर उसकी तरफ देखती रही लेकिन उसके चेहरे पर रात वाली बात का कोई तासुर ना मिला और वो जो रात बहुत देर तक उसके बारे में सोचकर परेशान होती रही थी अब खासी मुतमईन हो गई थी। दूसरी बार शहरोज से उन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में हुई थी। लंच टाइम में वो दोनों कॉर्नर वाली टेबल पर बैठी बर्गर खाने में मसरूफ थी जब वो उनके पास आकर कहने लगा, क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊं? उसके अंदाज में तकल्लुफ़ी नहीं थी लेकिन अपनायत का कोई ऐसा पहलू था कि दोनों ने लम्हा भर को एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सर हिलाकर उसे बैठने की इजाज़त दे दी। शुक्रिया, बैठते बोला, आज मैं ख़ास तौर से आपको ढूंढता हुआ आया हूँ। वो समझ नहीं सकी कि वो ख़ास तौर का लफ्ज़ सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है या दोनों के लिए। इस कैफ़े में मैं कम ही आता हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादातर क्लासेस ब्लॉक कैफ़ में होती है, इसलिए मैं इसी तरफ चला जाता हूँ। कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? निदा के पूछने पर फ़ौरन बोला, ठहरिए मैं अपने लिए लेकर आता हूँ। फिर जाते जाते पूछने लगा, आप दोनों कुछ और लेगी? नहीं शुक्रिया। चला गया और जब वापस आया तो उन दोनों के लिए जूस भी लेता आया। मेरा ख्याल है हमने आपको कुछ लाने से मना किया था। निदा उसके हाथ में जूस के पैकेट देखकर कहने लगी, चलिए अब तो ले आया हूँ। उसने बैठते हुए पैकेट उन दोनों के सामने रख दिए। आपने बताया नहीं कि आपको ख़ास तौर पर खोला को ढूंढने की ज़रूरत क्यों पेश आई? निदा ने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा था लेकिन खोला को यूँ महसूस हुआ जैसे वो उस पर कुछ जताना चाह रही हो। इस रोज़ खोला से बहुत मुख्तसर मुलाकात हुई थी और आप तो जानती है परदेश में अपने हमवतनों को देखकर या उनसे मिलकर कितनी खुशी होती है। इसी हवाले से मैं दोबारा भी आपसे मिलना चाहता था लेकिन आप दोनों नज़र ही नहीं आई। शायद आप नहीं जानते, हम आपके सामने ही तो रहते हैं। मैं जानता हूँ, फ़ौरन बोल पड़ा, और कई बार सोचा कि आपकी तरफ आऊँ, फिर आए क्यों नहीं? क्या मुझे आना चाहिए था? उल्टा निदा से पूछते हुए उसकी नज़रें खोला पर जा ठहरी जिसे वो अपनी बात का जवाब उससे चाहता हो। खोला से पूछे कि आपको आना चाहिए था या नहीं। निदा ने सारी बात उस पर डाल दी और वो जो अपने आप में बड़ा अजीब से महसूस करने लगी थी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। उसकी सवाली नज़रों से घबरा कर उठ खड़ी हुई। तो फिर कब आ रहे आप? निदा ने उठने से पहले उससे पूछा। मैं नहीं, आज शाम आप दोनों मेरे यहाँ आए। अपने बारे में तो मैं कह सकती हूँ कि ज़रूर आऊँगी लेकिन खोला के बारे में नहीं कह सकती। क्यों? इसलिए कि कहीं भी जाने के लिए मुश्किल से तैयार होती है। हाँ, अगर आप उसे ख़ास तौर से इनवाइट करेंगे तो शायद। निदा, खोला के टोकने पर वो खामोश हो गई। आप आ रही है ना? बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। निदा आएगी तो उसके साथ आऊँगी। मेरा ख्याल है आप दोनों एक दूसरे पर बात रखकर मुझे टालने की कोशिश करें, यकीन कीजिए। मैंने तो बहुत खुलूस से, हमें आपके खुलूस पर शुबा नहीं है। निदा उसकी बात काट कर कहने लगी, और दिल छोटा मत कीजिए, हम ज़रूर आएंगे। शुक्रिया, अब इजाज़त दीजिए क्योंकि डॉक्टर स्वागो की क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट है। डॉक्टर स्वागो?
وہ ذرا بڑبڑاتا اور سوچنے لگا کہ وہ کس کا لیکچر کا ذکر کر رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، ندا کا اشارہ ڈاکٹر ولسن کی طرف ہے۔ اسے سوچتے دیکھ کر خولا جلدی سے بولی، ارے وہ ہنس پڑا، آپ نے تو میری مشکل حل کر دی۔ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا ہوں کہ آخر ڈاکٹر ولسن کس سے مشابہت رکھتے ہیں، ہے نا، ڈاکٹر زواگو جیسے؟ بالکل۔ اچھا، آپ ان دونوں کا موازنہ کریں، ہم جا رہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر کیفے سے نکل آئی۔ شام میں یونیورسٹی سے واپسی پر جان بوجھ کر کچن مصروف ہو گئی تھی۔ کھولا، شہروز کے ہاں نہیں چلو گی؟ ندا اسے پکارتی وہیں آ گئی۔ جب اسے کہا ہے تو جانا ہی پڑے گا، تو پھر چلو نا۔ چلو۔ اسے چولہا بند کر دیا، پھر اس کے ساتھ کچن سے نکلتی کہنے لگی، سنو ندا، اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت مت دینا۔ کیوں؟ جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی، جلدی سے بالوں میں برش کیا اور پھر واپس آتے کہنے لگی، چلو، ڈریس چینج نہیں کرو گی؟ ندا اس کا سر تاپا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ندا نے کندھے اچکائے اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگا، یوں جیسے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ انہیں لیونگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ فوراً ہی چائے بنانے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ندا اس سے کہنے لگی، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے اور میں آپ کو جلدی نہیں جانے دوں گا۔ چھوٹی سی ٹرے ان کے سامنے رکھتا ہوا خاص طور سے اس سے کہنے لگا، کھولا، آپ چائے بنائیں۔ چپ چاپ پیالیوں میں چائے ڈالنے لگی۔ آپ کا تو صرف 1 سال ہی اور رہ گیا ہے نا؟ ندا اس سے پوچھنے لگی، ہاں۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ یہیں رہیں گے یا واپس جائیں گے؟ واپس تو بہرحال جاؤں گا، 1 سال بعد نہ صحیح 2 یا 3 سال کے بعد، کیونکہ میرا مستقل یہاں رہنے کا ارادہ نہیں ہے۔ گرین کارڈ نہیں لیں گے؟ ندا کی شرارت سے پوچھنے پر وہ بھی ہنس پڑا۔ گرین کارڈ کی صحیح وہ کرتا ہے جسے اپنی مٹی سے زیادہ یہاں کشش نظر آتی ہے، اور میرے نزدیک اپنے وطن کی مٹی زیادہ معتبر ہے۔ میں اگر مزید یہاں رکا بھی تو اسپیشلائزیشن کے لیے رکوں گا، ورنہ نہیں۔ ندا چلے، پہلی بار بولی بھی تو جانے کی بات کرنے لگی۔ بیٹھے نا، آپ کو کون سا بہت دور جانا ہے؟ دور تو نہیں جانا، لیکن اسٹڈی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، ارے آپ نے تو فوراً ہی اپنی بات پر عمل بھی کر ڈالا، یہ اب نہیں رکے گی، اس لیے بھی اجازت دیجیے۔ ندا بھی کھڑی ہو گئی، کمال ہے، ابھی تو آئی تھی، پھر کبھی جب فارغ ہوں گے تو آ جائیں گے۔ اور شہروز آپ بھی آئے نا؟ ندا کو اخلاقاً کہنا پڑا، ضرور آؤں گا۔ انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ سنو، اس کے سامنے تم گونگی کیوں بن جاتی ہو؟ اپنے دروازے سے اندر آتے ہی اس سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور تم صرف مجھ سے تو بات نہیں کرنا چاہتا، اور پھر تم جو اتنا بولتی ہو، میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے۔ تم سے کس نے کہا؟ اس کا ہر انداز بتاتا ہے۔ ندا، وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، ایسی باتیں مت کرو، کیا تم میری باتوں سے انکار کر سکتی ہو؟ ہاں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے کتاب اس کے سامنے کھلی رکھی تھی اور وہ ایک لفظ نہیں پڑھ پائی تھی۔ ندا کو تو اس نے جھٹلا دیا تھا، لیکن اپنے آپ کو جھٹلانا بڑا مشکل تھا۔ میں شہروز کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کیوں محسوس کرتی ہوں؟ اس نے 10ویں بار سوچا، کیا واقعی وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ آخر کیوں؟ سوچتے سوچتے الجھنے لگی تھی، تب اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ سیمسٹر ختم ہوتے ہی انہیں فراغت نصیب ہوئی تھی، اور ان دنوں کے لیے انہوں نے بہت سے پروگرام بنا رکھے تھے، لیکن دوسرے ہی دن ندا کے بڑے بھائی واشنگٹن سے آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے تو اس سے بھی چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ ندا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی۔ پہلے دن اس اطمینان سے بیٹھ کر ممی کو تفصیلی خط لکھا، انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں لکھنے کے ساتھ اپنی طرف سے ہر طرح کا اطمینان دلایا۔ اگلے 2 دن اس نے اپنے کچھ ادھورے کام نپٹانے میں صرف کیے۔ اس کے بعد وہ بالکل فارغ ہو گئی۔ فراغت اور تنہائی دونوں نے مل کر اسے بور کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موسم بھی بدلنے لگا تھا، صبح کے وقت خنکی بڑھ جاتی تھی، اور اس کے پاس گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس نے ندا کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام بنایا تھا، اب وہ چلی گئی تھی، اور اکیلے بازار جانے میں اس کی بزدلی آڑے آتی تھی۔ گو کہ سوچا اس نے بہت بار تھا کہ وہ جا کر اپنی کچھ ضروری چیزیں لے آئیں گی، لیکن ہمت نہیں پڑی تھی۔ اس وقت وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ موسم کچھ ابارآلود سا ہو رہا تھا۔ شفاف سڑک پر دور تک نظریں دوڑاتی ہوئی اپنے گھر کو یاد کرنے لگی۔ اسے یاد آیا، وہ ایسے موسم میں ہمیشہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اور ممی کتنا ڈانٹتی تھی اسے کہ وہ کیوں اور لڑکیوں کی طرح انجوائے نہیں کرتی۔ وہ چپ چاپ ممی کی ڈانٹ سنتی، اس کے بعد سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ مجھے بھیکا موسم کبھی بھی اچھا نہیں لگتا ممی، یوں بولی جیسی ممی اس کے سامنے کھڑی ہو۔ ایک نامعلوم سی اداسی پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ممی کو مخاطب کر کے اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کال بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے جلدی سے آ کر دروازہ کھولا، سامنے شہروز کھڑا تھا۔ آپ؟ اس کے ہونٹ نیم ہوا ہوئے، اندر آنے کو نہیں کہے گی؟ اس نے چپ چاپ ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس دن کے بعد پھر آپ آئی نہیں، میں انتظار کرتا رہا۔ اصل میں ندا واشنگٹن گئی ہوئی ہے، اور آپ ندا کے بغیر ایک دم قدم نہیں چل سکتی۔ بیٹھتے بولا، آپ چائے پئیں گے؟ اس کی بات نظر انداز کرتے پوچھنے لگی، اگر آپ مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو چائے بنانے کے بہانے ضرور یہاں سے جائیں، ورنہ… میرے خدا، کیسی باتیں کر رہا تھا وہ، جو اسے نروس کیے دے رہی تھی۔
खोला। बैठ जाएं प्लीज़, उसे दिलचस्पी से देखते हुए बोला और वो उसकी बात पर अमल करने की बजाय किचन में चली गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। चाय बनाने के दौरान वो मुसलसल अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करती रही और जब वो दोबारा उसके सामने आई उस वक्त वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। निदा कब वापस आएगी? उसके हाथ से चाय का मग लेते हुए पूछने लगा। मेरा ख्याल है 4-5 रोज़ में आ जाएगी, यानी यूनिवर्सिटी खुलने से 1 रोज़ पहले। हाँ। कुछ देर खामोशी से चाय पीता रहा, फिर कहने लगा, आज मौसम खासा खुशगवार है। कुछ नहीं बोली। चलो कहीं बाहर चलते हैं। वो एकदम से बेतकल्लुफ़ी पोता रहा। मैं घबरा कर अपनी तरफ इशारा करने लगी। मेरा ख्याल है यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, लेकिन मैं कैसे जा सकती? क्यों? ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद कहने लगा, अपने आप को निदा का मोहताज ना बनाओ। खोला, उसके बगैर भी चलना सीखो। आप गलत समझे, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझा। हाँ, अगर मेरे साथ जाने पर एतराज़ है तो साफ कहो। खफा होता अच्छा लग रहा था। नहीं, उसके मुँह से बिला इरादा ही निकला। क्या नहीं? आपके साथ जाने पर तो एतराज़ नहीं है। वो खिल उठा। तो फिर एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर चलो। अभी आई। वो अपने कमरे में चली गई। कपड़ों पर नज़र डाली, ठीक ही थे। जल्दी से बालों में ब्रश किया और फिर परस बगल में दबाती हुई वापस आ गई। गुड। उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, उसके साथ बाहर आती हुई कहने लगी। शॉपिंग सेंटर करीब है, वापसी में कर लेना। जैसे आपकी मर्ज़ी। प्लीज़ खोला, अब आप जनाब से निकल आओ। मुझे थोड़ी बेतकल्लुफ़ी अच्छी लगती है। मुझे बेतकल्लुफ़ होने में काफ़ी वक्त लगता है। क्यों? पता नहीं। सुनो, कहीं तुम्हें मेरी बेतकल्लुफ़ी नागवार तो नहीं गुजरी? नहीं। उसने करीब से गुजरती टैक्सी रोकी और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। फिर उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ गया। बहुत सारा वक्त उन दोनों ने दरिया के किनारे चहलकदमी करते गुजारा और जब दोपहर ढलने लगी तब वो उसे शॉपिंग सेंटर ले आया। बहुत जल्द वो शॉपिंग से फारिग हो गई और जैसे उसके साथ बाहर निकली मूसलाधार बारिश शुरू हो रही थी। वो उसकी तरफ यूं देखने लगी जैसे पूछ रही हो अब क्या करे। वो कंधे उचकाता हुआ कहने लगा, शायद कुदरत का हमारा साथ मंजूर है। उसे खामोश देखकर फिर कहने लगा, तुम मुझसे फ़रार की खातिर जल्दी घर जाना चाहती थी ना? क्या तुमसे फ़रार मुमकिन है? उसने सोचा। आओ ऊपर कैफ़े में चलते हैं। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर चल पड़ा तो उसे भी मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। कैफ़े का माहौल वैसा ही था जैसा उसने फिल्मों में देखा था। कॉफ़ी पीते हुए मुसलसल काउंटर पर बैठी उस लड़की को देखती रही जो उसके साथ ही पढ़ती थी, जिसका महबूब मुश्किल मशरिक़ और मशरिक़ में रहने वालों का मजाक उड़ाना था। निदा उससे बहुत चिढ़ती थी और अक्सर अपनी ज़ुबान में उसके मुंह पर उसे गालियाँ भी देती थी। अक्सर ऐसे मौके पर निदा का हाथ दबा कर उसे रोकती थी। क्या सोचने लगी? उसे मुसलसल इधर मुतवज्जो देखकर पूछने लगा, कुछ नहीं, अब चलो। लेकिन बारिश तो रुकी नहीं। वो शीशों से बाहर देखता हुआ कहने लगा, जिस रफ्तार से बरस रही हो उससे लगता है अगले 2 दिन तक नहीं रुकेगी। तो फिर क्यों ना अभी निकल चले? चलो। उसने काउंटर पर आकर बिल अदा किया, उसके साथ नीचे आ गया। जब निदा वापस आई तो उसके बदले अंदाज देखकर हैरान रह गई। उसके रुखसारों पर उतरती शफक की लाली के साथ होठों की मुस्कुराती कलियां बहुत सी अनकही दास्तानें सुना रही थी। सुनो, मेरी गैर मौजूदगी में कोई ख़ास बात हुई है क्या? उस वक्त तो जब वो बालकनी में खड़ी हल्के हल्के गुनगुना रही थी कि निदा इंतहा राजदारी से पूछने लगी, कौन सी बात? सचमुच घबरा गई। वही जिसने तुम्हें गुनगुनाने का हौसला बख्शा है। अगर तुम्हें मेरा गुनगुनाना अच्छा नहीं लग रहा तो खामोश हो जाती हूँ। नहीं भाई, मैं तुम्हें गुनगुनाने से मना नहीं कर रही, लेकिन अगर मुझे अपने राज में शरीक कर लो तो। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। उसकी बात काट कर बोल पड़ी, बताना चाहो तो अलग बात है, वरना तुम अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। निदा के लहजे में खफगी महसूस करके उसने उसके हाथ थाम लिए। बात सिर्फ इतनी सी है निदा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में शहरोज़ यहाँ आकर आए और मैं 1-2 बार उसके साथ बाहर भी गई हूँ। और क्या सुनना चाहती हूँ? और वो बात जो तुम्हारे चेहरे पर लिखी है, जिसे तुम बताने से गुरेज कर रही हो। जब जान ही गई हो तो इसरार क्यों कर रही हो? निदा हंस पड़ी। तुम खासी बुज़दिल हो। खोला, जब इस रास्ते पर कदम रख ही चुकी हो तो डरती क्यों हो? चुप रही। मैं तो उसी दिन जान गई थी कि दाल में कुछ काला है जिस दिन शहरोज़ ख़ास तौर पर तुम्हें ढूंढता हुआ कैफेटेरिया आ पहुंचा था। निदा, वो तुम्हें अच्छा लगता है? उससे नज़र चुराती बोली, कम ऑन यार, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे और भी बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। प्लीज़ तुम मेरी तरफ से कोई बात दिल में मत लाओ। वो चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। क्लासेस शुरू होते ही उनकी पहले जैसी मसरूफियत शुरू हो गई। वही सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में रहना, उसके बाद वापस पर अगले दिन की फ़िक्र साथ लाना। अब तो भी फरागत के लम्हों को तरसने लगी थी, लेकिन ऐसा कोई लम्हा छुट्टी वाले दिन भी मैसर नहीं आता था कि सारा दिन हफ्ते भर के जमाशुदा काम करने में गुजर जाता था। इस वीकेंड पर डॉक्टर विल्सन ने अपने स्टूडेंट्स को अपने घर पर इनवाइट किया था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो और निदा जल्दी जल्दी तैयार होने में लग गई। उसने लाइट पिंक कलर के प्लेन सूट पर स्याह जर्सी पहनी और लंबे बालों को पुष्ट पर खुला छोड़ दिया। निदा, जल्दी करो, ये अमेरिकन वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। पाबंदी वक्त नहीं तो इन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। निदा ने ब्रश हाथों से रख लिया और उसके साथ बाहर निकल आई। शहरोज़ अपने दरवाजे से निकल रहा था। उन दोनों को देखकर कहने लगा, डॉक्टर
زواگو نے انوائٹ کیا ہے، وہیں جا رہے ہیں۔ ارے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ مجھے تو اعتراض نہیں، لیکن کھولا سے پوچھ لو۔ ندا شرارت سے اس کی طرف دیکھتی بولی، میں کیوں اعتراض کروں گی؟ فوراً بول پڑی، ہاں یہ کیوں اعتراض کرے گی؟ بھلا چلو۔ تینوں ایک ساتھ چل پڑے۔ ٹھیک وقت پر پہنچے تھے۔ ڈاکٹر ولسن خود استقبال کو موجود تھے۔ شہروز انہیں چھوڑ کر اپنے کلاس فیلوز کی طرف چلا گیا تو دونوں ہال کے نسبتاً تنہا گوشے میں آ کھڑی ہوئی۔ یہاں کسی تقریب میں شرکت کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ندا بھی تھوڑی نروس لگ رہی تھی۔ انہیں کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جانے کون تھا جو ان کے قریب آ کر کہنے لگا، ہیلو۔ جواباً انہوں نے بھی ہیلو کہا۔ آر یو پاکستانی؟ کیا آپ پاکستانی؟ وہ ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ندا نے اردو میں کہا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں سکا اور کھولا کی طرف دیکھنے لگا۔ یس۔ کھولا نے زبان کے ساتھ سر بھی اس بات میں ہلایا۔ مجھے پاکستانیوں کی کچھ پہچان ہونے لگی ہے، انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ بعض چہروں میں بہت کشش ہوتی ہے، جیسے آپ۔ آخر میں اس نے ایک دم کھولا کی طرف اشارہ کر دیا تو گھبرا کر ندا کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری تعریف کر رہا ہے، اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے شرارت سے کہنے لگا۔ میرا نام مارک ہے۔ اپنا تعارف کروانے لگا۔ میں اسکاٹ لینڈ سے آیا ہوں۔ یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ ایگریکلچر میں ہوں اور جانوروں پر ریسرچ بھی کر رہا ہوں۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگا، اصل میرا باپ ایک کسان ہے، اس کے پاس تھوڑی بہت زمین ہے جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہے، اور اس نے ایک فارم بھی بنا رکھا ہے جس میں مختلف جانور ہیں۔ میرے باپ کی خواہش تھی کہ جب اس کے جانور بیمار ہو تو ان کے علاج کے لیے اسے کہیں دور نہ جانا پڑے۔ موصوف مستقبل کے ڈنگر ڈاکٹر ہیں۔ ندا کی سرگوشی پر وہ ہنس پڑی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ندا اس سے کہنے لگی، آپ تو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ہیں، پھر یہاں کیسے آئے؟ میرا مطلب یہاں تو ڈاکٹر ولسن کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ڈاکٹر ولسن میرے رشتہ دار ہے۔ ہیلو مارک۔ وہ بھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ ایک لڑکی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا وہ وہی لڑکی تھی جن کا محبوب مشکلہ مشرقی لوگوں کا مذاق اڑانا تھا اور جو اس روز ایک کیفے میں کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ جوزفین۔ مارک اس سے کہنے لگا، یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ جواب میں اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کچھ ایسی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا کہ ندا فوراً بول پڑی، ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ واو! اس کے ہونٹ دائرے کی شکل اختیار کر کے انداز تمسخرانہ تھا۔ تم لوگ صرف فخر کرتے اور کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ کتنا عرصہ ہوا ہے تمہارے ملک کو آزاد ہوئے؟ میرا خیال ہے نصف صدی تو ہونے ہی والی ہے، اور تم لوگ اب تک ترقی پذیر ممالک کی قطار میں کھڑے ہو۔ آخر کیوں؟ فکر مت کرو، زیادہ دن نہیں ہے جب ہم ترقی پذیر کی قطار سے نکل کر ترقی یافتہ کی قطار میں شامل ہو جائیں گے۔ ترقی یافتہ کی قطار میں شامل ہو جاؤ گے؟ برسوں سے تم لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہو، میں پوچھتی ہوں آخر اسے تعبیر کب دو گے؟ پرچار تو بہت کرتے ہو کہ ہم بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت باہمت ہے، ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمارے عزائم۔ ہاں، ہم بہت باہمت ہیں اور ٹیلنٹڈ بھی۔ ندا اس کی بات کاٹ کر دبی دبی آواز میں چیخ پڑی، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ٹیلنٹ کو تم لوگ ڈالروں سے خرید لیتے ہو۔ تمہاری پاس تمہارا اپنا کیا ہے؟ کبھی فرصت ملے تو ایمانداری سے اپنا محاسبہ کر کر دیکھنا، جوزفین کے سپر پاور بننے میں تمہارا اپنا کتنا ہاتھ ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں؟ جوزفین کا انداز بھی چڑھانے والا تھا۔ صرف 20%، باقی 80% ادھر ادھر سے مستعار لیے ہوئے ٹیلنٹڈ لوگوں ہیں جن کے بل پر تم اتنا اترا رہی ہو۔ دوسروں کا کیا کہوں؟ خود ہمارے یہاں کے ڈاکٹر عبدالسلام یہاں موجود ہیں۔ ندا پلیز خاموش ہو جاؤ، کھولا نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، لیکن وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ مجھے اسے بتانے دو کہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہے جو اس وقت ہمیں ترقی پذیر ہونے کا طعنہ دے رہی ہے۔ ہمارے ہاں جب خالد و طارق پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہی ان کا سر کچل دیتے ہیں، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا۔ ہماری یا ہماری آنے والی نسل میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جسے ان کے ڈالروں کی چمک دمک متاثر نہ کر سکے گی۔ چھوڑو ندا، مت اس بحث میں الجھو، چلو دیکھتے ہیں شہروز کہاں ہے۔ مارک سے معذرت کرتی ہوئی ندا کو تقریباً گھسیٹ کر دوسری طرف لے گئی۔ واپسی میں ندا کا موڈ سخت آف تھا، مسلسل جوزفین کو گالیاں دیتی رہی، الو کی پٹھی، سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ آئندہ میرے منہ لگنے کی کوشش کی تو گلا دبا دوں گی اس کا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے بات کرنے کی؟ بات میں نے نہیں، اس نے شروع کی تھی، وہ اب بھی غصے میں تھی۔ چلو دفع کرو۔ کھولا موضوع ختم کرنے کی غرض سے بولی، کیسے دفع کروں؟ اتنی حقارت ہوتی ہے اس کے لہجے میں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہو۔ تم دونوں کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ شہروز ان کی گفتگو سے کتا کر کہنے لگا، بالکل کر سکتے ہیں۔ ندا اپنا موڈ بدلتے ہوئے کہنے لگی، اب ذرا دل تھام کر سنو کہ ڈاکٹر زواگو کا رشتے دار مارک کھولا کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ چیخ پڑا، کھولا سے پوچھ لو، بکواس کر رہی ہے۔ وہ اس کے بازو میں چٹکی کاٹتی بولی تو ہنس پڑی۔ اگلے دن وہ دونوں لنچ ٹائم میں کیفیٹیریا میں داخل ہوئی تو ان کی مخصوص جگہ پر پہلے سے جوزفین بیٹھی تھی۔
आओ हम वहाँ चलकर बैठते हैं। निदा का हाथ पकड़कर जैसे ही दूसरी तरफ जाने लगी, निदा ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। नहीं, हम अपनी जगह पर बैठेंगे। वहाँ हमारा नाम नहीं लिखा है। ना लिखा हो नाम, हम फिर भी वहीं बैठेंगे। आओ। उसका हाथ पकड़कर खींचती वहीं ले आ गई जहाँ जोसेफिन बैठे थे। बड़े इत्मीनान से जोसेफिन के सामने बैठी और खोला को बैठने का इशारा करने लगी। जोसेफिन ने लम्हा भर को उसकी तरफ देखा, फिर बर्गर खाने में मसरूफ हो गई। खोला, तुम प्लीज़ मेरे लिए जूस लेती आना। क्यों, कुछ खाओगी नहीं? नहीं, इस वक्त कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं है। खोला चुपचाप चली गई और जब वो अपने लिए बर्गर और उसके लिए जूस लेकर वापस आई तो वो जोसेफिन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज के दूसरी तरफ देख रही थी। तुम्हारी दोस्त शायद मुझसे खफा है। उसके बैठते ही जोसेफिन निदा की तरफ इशारा करती कहने लगी, मैं क्यों तुमसे खफा होगी? फौरन बोल पड़ी, लहजा उखड़ा उखड़ा सा था। तुम बहुत जज्बाती हो निदा। जोसेफिन अब बराह रास्त उससे मुखातिब थी, और जज्बाती बंदे कभी कभी बहुत नुकसान उठाते हैं। यकीन करो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग जिस मकसद के तहत यहाँ आए हो उसे हासिल करो और वापस अपने घर की राह लो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारा यहाँ मुस्तकिल रहने का कोई इरादा नहीं है। ये बात तुम सिर्फ अपने बारे में यकीन से कह सकती हूँ, दूसरों के बारे में नहीं। उन लोगों को भी समझा जिन्होंने सिर्फ ग्रीन कार्ड को ज़िंदगी का हासिल समझ लिया है। और मेरा ख्याल है कि तुम अच्छी तरह जानती होगी कि तुम्हारे यहाँ के लोग ग्रीन कार्ड के हसूल की खातिर क्या क्या कर गुजरते हैं। वो खोला की तरफ देखने लगी, यूँ जैसे पूछ रहे हो कि ये लड़की उसे क्या समझाना चाहती है। खोला उसकी नज़रों का मफहूम समझ गई थी, इसलिए आंखों ही आंखों में से खामोश रहने का इशारा करने लगी। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो मैं आइंदा तुमसे ऐसे किसी मसले पर बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपना मिशन नहीं छोड़ सकती। मैं जहाँ तक हो सका तुम्हारे हाथ से आने वाले लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगी कि अपने घर की राह लो। क्यों, तुमने ठेका ले रखा है? निदा के तमस्खरान लहजे पर चीख पड़ी। हाँ, मैंने ठेका ले रखा है। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? इसलिए निदा जहांगीर के मेरा बाप भी पाकिस्तानी था। क्या? उसके साथ साथ खोला भी चीख पड़ी। हाँ, सिर्फ उस वक्त तक हमारे साथ रहा जब तक उसे ग्रीन कार्ड नहीं मिल गया। उसके बाद वो सारे नाते तोड़कर जाने कहाँ चला गया। मैं पूछती हूँ क्या उसके इस तरह चले जाने से मेरा उससे रिश्ता टूट जाएगा? कभी नहीं। मेरी वल्दियत के खाने में हमेशा उसका नाम लिखा रहेगा। आई एम सॉरी जोसेफिन, अगर तुम पहले ही बता देती तो। तुर्क हो गई। बार बार अपनी दास्तान दोहराते हुए मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाती हूँ। कुछ भी सही, वो है तो मेरा बाप, मेरी रगों में दौड़ता है। जाने क्या कशिश है उसके खून में कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचता है। पता नहीं कभी उसने भी मेरे लिए सोचा होगा कि नहीं। क्या तुम्हारे यहाँ के सब लोग ऐसे ही होते हैं? दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? निदा बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछने लगी। वो अपने घर में खुशबाश है। तुम कहाँ रहती हो? मैं एक फैमिली के साथ पेंगेस के तौर पर रहती हूँ। शाम में कैफ़े में जॉब करती हूँ। मुझे अपनी टफ ज़िंदगी से शिकवा नहीं है। यहाँ तो हर दूसरा बंदा ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन मैं अपनी पहचान ज़रूर चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे जोसेफिन कहती थी, जबकि मेरे बाप ने मेरा नाम आयशा रखा था। काश वो जाते मेरे खून से अपनी कशिश भी साथ ले जाता तो मैं इस तरह ना टूटती। इस वक्त जब मेरे अंदर आयशा सर उभारने लगती है तो मैं जैसे चक्की के दो पार्टों के दरमियान आ खड़ी होती हूँ। तब मेरा दिल चाहता है कोई मेरा हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच ले, लेकिन उसने हाथों पर अपनी पेशानी टिका ली। ये सिर्फ मेरा अलमिया नहीं है। फिर बोली, मेरी तरह और भी होंगे, और ये सिर्फ जोसेफिन प्लीज़। खुला उसकी बात काट कर बोल पड़ी, सबको एक कतार मत खड़ा करो। ये ठीक है कि कुछ लोग ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। तुम अपने यहाँ के लोगों की वकालत नहीं करोगी तो कौन करेगा? चलो इस बहस को छोड़ो और मेरा एक मशवरा मानो। उस सवाली नज़रों से निदा की तरफ देखने की। कभी जब तुम्हारे अंदर आयशा सर उभारने लगे तो हमें आवाज़ दे लेना, हम तुम्हें अपनी तरफ खींचने में देर नहीं करेंगे। क्यों? खोला अपनी बात कहकर निदा खोला की तरफ देखने लगी। बिल्कुल। उसने फ़ौरन तायद की। सुनो, मैं तुम पाकिस्तानी से उलझती हूँ उस वक्त हूँ जब मेरे अंदर आयशा बनने की ख्वाहिश मचलने लगती है। रियली? दोनों ने एक साथ उसके हाथ थाम लिए। आओ हम आयशा की तरफ जाने वाले रास्ते पर छाई धुन अपनी पलकों से साफ करेंगे कि मंजिल खुद चल कर तुम्हारे पास आएगी। मुझे ख्वाब मत दिखाओ, हम सिर्फ ताबीर देंगे। खूबसूरत ख्वाब तो खुद ब खुद तुम्हारी आंखों में सपने लगेंगे। बगौर दोनों की तरफ देखने लगी। आओ क्लास शुरू होने वाली है। खुलास का हाथ थामे हुए खड़ी हो गई तो वो किसी मामूल की तरह उनके साथ चल पड़ी। रात में उन दोनों का मौजू जोसेफिन थी। किताबें सामने रखी मुसलसल उसी के बारे में बातें किए जा रही थी। खोला, क्या उसकी बातों पर एतबार किया जा सकता है? निदा अचानक पूछने लगी। क्या मतलब? हो सकता है उसने कोई फर्जी दास्तान कह सुनाई हो, लेकिन उसे फर्जी दास्तान सुनाने की क्या ज़रूरत थी? निदा कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, यार हमारे यहाँ के मर्दों को ऐसा करने से पहले तो सोच लेना चाहिए कि उनके इस अमल से हम जैसी लड़कियों को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कहाँ तुम्हें जोसेफिन को ज़ेर करना चाहती थी, और अब जैसे खुद चारों शाने चित हो गई हूँ।
تم اب بھی اسے زیر کر سکتے ہو کیسے؟ اپنے اچھے اخلاق اور حسن سلوک کی بدولت۔ کھولا توقف کے بعد کہنے لگی، سنو ندا، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی یا ناانصافی کی تلافی کر دیں؟ مجھے لگتا ہے وہ اپنی ماں کی نسبت باپ سے زیادہ مانوس رہی ہے، جبھی تو اس کے اندر عائشہ بننے کی خواہش مچلتی ہے، اور مجھے یقین ہے ہماری تھوڑی سی کوشش اسے مکمل عائشہ کا روپ دے دے گی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اس پہلو پر بھی سوچو کہ عائشہ بننے کے بعد اسے کس معاشرے میں پناہ ملے گی۔ میرا خیال ہے نہ وہ یہاں کی رہے گی نہ وہاں کی، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ کیا وہ ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہو جائے گی؟ کیوں نہیں؟ جب اسے اپنے باپ کی کشش کھینچتی ہے، اس مٹی میں بھی اس کے لیے ضرور کشش ہوگی، یہ تو ہے۔ لیکن سنو، تم ابھی سے اس سے جانے کی بات مت کہہ دینا، ہم پہلے اس کے خیالات دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اب میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں، لیکن جلد باز ضرور ہوں۔ واقعی جلد باز تو ہوں، ندا نے فوراً اعتراف کیا۔ یہاں آنے کا فیصلہ بھی جلد بازی میں کیا تھا، جبھی تو پچھتا رہی ہوں۔ یہ سارا پچھتاوا اس وقت دور ہو جائے گا جب یہاں سے MD کی ڈگری لے کر جاؤ گی۔ ابھی بہت وقت ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اپنے بارے میں کہہ سکتی ہو، کیونکہ وہ خوبصورت ساتھی جو ساتھی ہے۔ پھر اچانک چونک کر کہنے لگی، کھولا جوزفین کے بارے میں شہروز سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، صبح جاتے اس سے بات کر لیں گے۔ لیکن جب شہروز نے سنا تو اس نے نہ صرف ان دونوں سے اختلاف کیا، بلکہ انہیں سختی سے جوزفین کے معاملے میں پڑھنے سے بھی منع کیا۔ لیکن وہ ندا ہی کیا جو کسی بات کا ارادہ کر لے اور اسے پورا نہ کرے، لہٰذا اس نے پرزور دلائل سے شہروز کو قائل کر کے چھوڑا۔ یوں تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ جوزفین کو اپنے ساتھ رہنے پر آمادہ کر سکی۔ جس روز وہ اپنا گھر، جہاں وہ پین گیسٹ کے طور پر رہتی تھی، چھوڑ کر ان کے اپارٹمنٹ منتقل ہوئی، اسی رات انہوں نے کھانے پر شہروز کو بلایا۔ کھانے کے بعد چاروں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ اس دوران جوزفین کھل کر ان کے سامنے آئی تھی۔ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، بس کسی وقت ذرا جذباتی ہو جاتی تھی۔ فوری طور پر انہوں نے اسے کسی بات پر مجبور نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی کوئی بات زبردستی اس پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ خود ہی ان کے سانچے میں ڈھلتی گئی تھی، اور اس روز تو ان کی خوشی کی انتہائی نہ رہی جب اس نے مکمل طور پر جوزفین کا خاتمہ کر دیا اور اپنے آپ کو عائشہ کہلوانے میں فخر محسوس کرنے لگی۔ ان کے سیمسٹر قریب تھے اور ساتھ ہی عید بھی آنے والی تھی۔ انہوں نے عید کی تیاری سیمسٹر کے بعد کے لیے اٹھا رکھی اور اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ جس روز سیمسٹر ختم ہوئے، انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہاں تو سیمسٹر کے بعد 10 دن کی چھٹیاں ملتی تھی، لیکن اس بار عید کی وجہ سے انہیں 3 دن کی اضافی چھٹیاں بھی مل گئی تھی، جس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے انہوں نے اپنے جمع شدہ کام کیے، اس کے بعد عید کی شاپنگ میں لگ گئی۔ کھولا اس عید کو یادگار طور پر منائیں گے، ندا خاص پرجوش تھی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا تو وضاحت کرتے بولی، ہو سکتا ہے کبھی میں کوئی بہت بڑے آدمی بن جاؤں اور اخبار والے میرا انٹرویو لیتے ہوئے پوچھے کہ کبھی آپ کو پردیس میں عید منانے کا اتفاق ہوا، تب میں اپنی اس عید کا احوال مزے لے کر سناؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عائشہ بھی ہنس پڑی۔ کیوں، کیا مجھ میں بڑا آدمی بننے کے جراثیم نہیں ہیں؟ وہ ان دونوں کے ہنسنے پر پوچھنے لگی۔ ضرورت سے زیادہ ہے، عائشہ فوراً بول پڑی۔ مجھے خدشہ ندا کہ اگر تمہارے بھائی آ کر تمہیں واشنگٹن لے گئے تو ہماری عید تو بے مزہ ہو جائے گی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بھائی کو پہلے ہی منع کر چکی ہوں، لہٰذا ہر قسم کے خدشے سے آزاد ہو جاؤ۔ واقعی تم کتنی اچھی ہو ندا، کھولا کے کہنے پر ہنس پڑی۔ اب تو مان جاؤ کہ میں ہر کام تمہاری خاطر کرتی ہوں، میں مانتی ہوں، اور وہ کام بھی جو کرنے کے نہیں ہوتے وہ بھی تم میری خاطر ہی کرتی ہو۔ کھولا معنی خیز انداز سے ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاند رات کو وہ مختلف چیزیں بنانے میں لگی رہی، جبکہ ندا اطمینان سے بیٹھی عائشہ کے ہاتھوں مہندی لگاتی رہی۔ جس وقت وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہو کر آئی، ندا اس سے کہنے لگی، جلدی آؤ، تمہارے ہاتھ میں بھی مہندی لگا دوں۔ نہیں، مجھے شوق نہیں ہے، اس نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ شوق کی کیا بات ہے، جب ہم لگا رہے تو تم بھی لگاؤ، کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، جلدی آؤ۔ آؤ نا، عائشہ بھی اصرار کرنے لگی۔ دیکھو، اس نے میرے ہاتھوں کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس نے لمحہ بھر کو عائشہ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے ندا کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے، اور ابھی ندا اس کے ہاتھ پر مہندی لگا ہی رہی تھی کہ شہروز آ گیا۔ وہ ان تینوں کے لیے چوڑیاں لایا تھا، بس انہی کی کمی تھی۔ ندا اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیکٹ میں سے چوڑیاں نکال کر دیکھنے لگی۔ رنگ برنگی چوڑیاں بڑی بھلی لگی تھی۔ تھینک یو شہروز، آپ نے بڑی تکلیف کی۔ تکلیف کیسی؟ ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ اپنے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالتے بھول ہی گئی تھی کہ کھولا کے ہاتھ مہندی لگائی تھی۔ ندا، پہلے اسے تو مکمل کرو ورنہ میں ہاتھ دھونے جا رہی ہوں۔ خبردار، بس 2 منٹ صبر کرو، لاؤ اسے میں مکمل کر دوں۔ شہروز نے اس کا ہاتھ کلائی سے تھام کر اپنی طرف کر لیا۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کون سے لے کر اس کے ہاتھ پر ڈیزائن بنانا شروع کر دیا۔ چپ چاپ دیکھتی رہی ندا خود چوڑیاں پہننے کے بعد عائشہ کو پہنانے میں لگ گئی تھی۔ ارے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ چوڑیوں سے فارغ ہونے کے بعد ندا جیسے ہی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کے ہاتھ پر
بنا خوبصورت ڈیزائن دیکھ کر بے اختیار تعریف کرنے لگی۔ اصل کمال تو اب کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہتھیلی کے درمیان میں مہندی سے اپنا نام لکھ دیا۔ شہروز، اس نے آہستہ سے بڑبڑاتے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مٹانا مت، اچھا لگ رہا ہے۔ مٹانا بھی چاہے تو نہ مٹا سکے گی۔ شہروز کا انداز والہانہ تھا اور آنکھوں مخصوص چمک جو اسے نروس کر دیتی تھی۔ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ تینوں اسے روکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح جلدی سے اٹھ گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ لیونگ روم میں سے چیزیں سمیٹنے لگی جو رات ندا نے یوں ہی چھوڑ دی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ ان دونوں کو آواز بھی دیتی جا رہی تھی، لیکن وہ دونوں کسمسا کر پھر سو جاتی۔ لیونگ روم سیٹ کرنے کے بعد وہ ان دونوں کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ تمہاری یادگار عید ہے جو ابھی تک پڑی سو رہی ہو، ندا کے اوپر سے کمبل کھینچتی ہوئی کہنے لگی۔ کیا کریں گے اتنی جلدی اٹھ کر؟ تیار ہو جاؤ، تمہاری تیاری میں بھی 2 گھنٹے لگیں گے۔ چھوڑو، ہم نے کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ ندا کروٹ بدلتے پھر سونے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی رات جتنی چیزیں تیار کی ہیں سب آس پاس کے لوگوں کو دے کر آتی ہوں، تم لوگ سوتی رہو آرام سے۔ اس کی دھمکی کام کر گئی۔ دونوں فوراً کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خبردار ہمارے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش مت کرنا۔ ہستی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں ابھی تک اپنی تیاری میں لگی ہوئی تھی جبکہ تیار ہونے کے بعد کچن میں آ کر کباب بنانے لگی۔ قیمہ اس نے رات ہی پیس کر رکھ لیا تھا، اب بس تلنا باقی تھا۔ اس نے سوچا کباب تلتی ہوئی ساری چیزیں ٹیبل پر رکھ دے گی اور اگر دونوں نے ساتھ دیا تو ٹھیک، ورنہ وہ اکیلی کھانے بیٹھ جائے گی کیونکہ بڑی زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ کباب تلنے کے بعد اس نے چولہا بند کرنے کے بجائے چائے کا پانی رکھ دیا اور ابھی کچن سے نکلنی ہی تھی کہ بیل بجنے لگی۔ وہ کیونکہ دروازے کے قریب ہی تھی اس لیے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے شہروز کھڑا تھا۔ عید مبارک، اس نے پیشانی پر ہاتھ لے جاتے سلام کیا اور زبان سے عید مبارک کہا۔ بڑا خوبصورت انداز تھا۔ بے خیالی میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ شراحت سے پوچھنے لگا اور وہ کچھ خجل سی ہو کر دروازے سے ہٹ گئی۔ آئیے، وہ دونوں کہاں ہیں؟ وہ اندر آتے پوچھنے لگا۔ تیار ہو رہی ہے، تم بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ جیسے ہی جانے لگی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو، میرے آتے ہی تم ادھر ادھر بھاگنے کے بہانے کیوں ڈھونڈنے لگتی ہو؟ نہیں تو؟ اگر نہیں تو آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ وہ بھی کر لوں گا، لیکن پہلے دیکھو ندا ادھر ہی آ رہی ہے۔ اور جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کچن میں چلی گئی۔ جس وقت وہ ٹرے میں ڈھیر سارے لوازمات لی واپس آئی وہ دونوں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ دونوں کوئی کام نہیں کرتی؟ اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ انہی دونوں سے پوچھو۔ کیوں بھائی؟ ہمیں اتنی مزیدار ڈشز پکانی آتی ہی نہیں ہے، ندا پورا کباب منہ میں رکھتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ لیکن تم لوگ اس کا ہاتھ تو بٹا سکتی ہو۔ بالکل، دیکھیے گا ابھی میں کتنی فرسٹ کلاس چائے بنا کر لاؤں گی۔ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگی، آؤ عائشہ، چائے بنا لائیں۔ عائشہ کو کہاں لے جا رہی؟ فوراً بول پڑی۔ یہ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ ویسے بھی تم دونوں۔ باقی جملہ رو کر اس نے شرارت سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور عائشہ کا ہاتھ کھینچتی ہوئی کچن میں لے گئی۔ لڑکی خاصی سمجھدار ہے، اس کے جاتے کہنے لگا۔ لیکن تم مجھے نروس کرنے والی بات مت کرنا ورنہ میں بھی اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ ہنس پڑا۔ لاؤ اپنی مہندی دکھاؤ، کیسی لگی ہے؟ ہتھیلی کھول کر دکھانے لگی۔ تمہیں اپنا نام نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کسی اور کی نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں کیا سوچے، اور پھر اسے مٹتے مٹتے بھی وقت لگے گا۔ کیا تم اسے مٹانا چاہتی ہو؟ ہاں۔ اس کی آنکھوں کی مخصوص چمک مان پڑنے لگی۔ تب وہ فوراً بولی، دل کی تختی پر جو لکھا ہے وہ تو انمٹ ہے، پھر یہاں لکھ کر زمانے کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کھولا بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچھا میرا ہاتھ چھوڑو، میرا خیال ہے پہلے مجھے کچھ عہد و پیمان کر لینے دو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیوں؟ ہمیں ایک دوسرے کا یقین رکھنا چاہیے۔ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سنو، میری تعلیم تو ختم ہو گئی، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اسپیشلائزیشن کے لیے رک جاؤں یا واپس جاؤں؟ یہ تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھو، انہوں نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ میں اگر رکنا بھی چاہوں تو صرف تمہارے لیے، اور اسی بہانے اسپیشلائزیشن بھی کر لوں گا۔ فوری طور پر وہ اس کا جواب نہیں دے سکی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں یہ دونوں چائے بنا رہی یا میری بات کا جواب نہیں دو گی؟ میں کیا کہوں؟ جو تمہارا دل چاہے کرو۔ اور جیسے ہی جانے لگی ندا چائے لے آئی۔ ارے تم کھڑی کیوں ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی تھی، اتنی دیر لگا دی چائے بنانے میں؟ ہائے، میں تو سمجھی تھی تم مجھے دعائیں دے رہی ہوگی۔ بکو مت، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، اور پھر شہروز کو چائے دینے کے بعد اپنا کپ لے کر عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر سارا دن ان چاروں نے مختلف گیمز کھیلتے گزارا، کبھی کیرم، کبھی کارڈز، اور شام میں واک کے لیے نکلے تو بہت دور تک نکل گئے۔ اگلے دن انہوں نے زیادہ وقت سونے میں گزارا اور عید کے تیسرے دن وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھ گئی۔ صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور مگ لیے بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، اور اس وقت جب وہ تنہا ہوتی تھی تو اسے اپنا گھر یاد آنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ممی کو یاد کرتے کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ کتنی تنہا ہوگی ممی، اس نے سوچا، پتہ نہیں میرے بغیر انہوں نے عید کا دن کیسے گزارا ہوگا، اور ڈیڈی ہمیشہ عید کے تیسرے دن میرے پاس آیا کرتے تھے۔ آج وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کھولا تو ہے نہیں، پھر کیوں کر جاؤ۔ اچانک کال بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کا خیال تھا شہروز ہوگا، لیکن جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ڈیڈی کھڑے تھے۔ بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ میں ابھی
آپ کو یاد کر رہی تھی، انہیں لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ صرف یاد کر رہی تھی، میرے آنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ آپ ہمیشہ آج کے دن میرے پاس آتے ہیں، ہمیشہ آتا رہوں۔ تو پھر آج کیوں نہ آتا بیٹا؟ ڈیڈی مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے۔ میں تمہاری ممی کے پاس سے بھی ہو کر آیا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے تمہیں بہت سارا پیار اور دعائیں بھیجی ہے۔ میرے آنے سے تو ممی بہت اکیلی ہو گئی ہوگی۔ سر جھکا کر پوچھنے لگی۔ ہاں لیکن تم فکر نہ کرو، بہت بہادر عورت ہے۔ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی بات کہہ کر قریب رکھا میگزین اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ڈیڈی آپ آرام سے لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تو کمرے میں نکل آئی۔ کچن میں جانے سے پہلے اس نے ندا کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ دونوں اٹھ چکی تھی لیکن اپنے کمبل سے نہیں نکلی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ تم کمبل کو نہیں چھوڑ رہی یا کمبل تمہیں نہیں چھوڑ رہا؟ کمبل ہمیں نہیں چھوڑا، دونوں ایک ساتھ بولی۔ اب بیچارے کمبل کا دل بھی تو نہیں توڑا جا سکتا نا۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ سنو تم زحمت مت کرو، ہم خود ہی بنا لیں گے، ورنہ تمہارے شہروز صاحب کہیں گے اس وقت شہروز نہیں میرے ڈیڈی آئے ہیں۔ وہ خوشی سے بتانے لگی۔ واقعی ہاں، اور میں انہیں کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ تم دونوں بھی اگر ہمارا ساتھ دینا چاہو تو اٹھ جاؤ۔ ندا فوراً کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر عائشہ سے کہنے لگی۔ آؤ عائشہ، پہلے انکل سے ملائے، ابھی ابھی پاکستان سے آئے ہیں، ان میں سے اپنے دیس کی خوشبو آ رہی ہوں گی، منہ دھو کر جانا، ڈیڈی کو میلے چہرے اچھے نہیں لگتے۔ کیا؟ ندا کے چیخنے پر وہ ہنستے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی ڈیڈی میٹھا بہت پسند کرتے، اس لیے پہلے اس نے سیوئیاں بنائیں، اس کے بعد ایک چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور دوسرے پر سلائس گرم کرنے لگی۔ سنو تم اپنے ڈیڈی کے پاس جاؤ، باقی کام میں کر لیتی ہوں۔ عائشہ اس کے قریب آ کر بولی۔ تم میرے ڈیڈی سے نہیں ملو گی؟ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اس لیے عائشہ کے تاثرات نہ دیکھ سکی جو اس کی بات پر بجھ سی گئی تھی۔ پھر اچانک اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عائشہ آؤ، میں تمہیں ڈیڈی کے پاس لے چلوں۔ تم جاؤ کھولا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ڈیڈی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ اچھا پہلے ناشتہ تو بنا لو۔ ناشتہ بھی بس تیار ہی ہے۔ اور یہ ندا کہاں ہے؟ تمہارے ڈیڈی کے پاس ہے۔ اچھا۔ اس نے جلدی سے ٹرے میں سب چیزیں رکھی اور چائے دم کرتے ہوئے بولی۔ چلو تم یہ ٹرے اٹھا لو۔ عائشہ نے ٹرے اٹھا لی تو ٹی پاٹ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ ڈیڈی واقعی عائشہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ناشتے کے دوران انہوں نے بہت محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور ندا اور کھولا کے اس اقدام کی تعریف کی کہ وہ اسے عائشہ کو اپنے پاس لائے۔ جس وقت وہ دونوں کچن میں تھی، ندا نے اسی وقت ڈیڈی کو عائشہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور وہ ایک بات جو وہ بہت دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی، وہ ڈیڈی نے ایک دم ہی کہہ کر ان دونوں کی مشکل حل کر دی۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا آپ پڑھائی ختم ہوتی پاکستان آ جانا۔ چپ چاپ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انکل ٹھیک کہہ رہے عائشہ، تم ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ ندا بھی فوراً بول پڑی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ڈیڈی اگر آپ آرام کرنا چاہے تو ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ کھولا برتن سمیٹتے بولی۔ نہیں بیٹا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم اس وقت میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ وہ ہاتھ روک کر پوچھنے لگی۔ میں یہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہاری جو چند دن کی چھٹیاں ہیں ان میں تم میرے ساتھ رہو، ٹھیک ہے؟ جلدی سے خالی برتن لے کر کچن میں گئی۔ پھر جس وقت ڈیڈی کے ساتھ جا رہی تھی، ندا اور عائشہ دونوں ہی اسے گھور گھور تک دیکھنے کے ساتھ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشارے کر رہی تھی کہ واپسی پر تمہاری خیریت نہیں ہے۔ اب وہ ان کے اشارے سمجھ کر ہنستی رہی۔ اس کی 5 دن کی چھٹیاں باقی تھی اور یہ دن اس نے ڈیڈی کے ساتھ گزارے۔ ان دنوں وہ زندگی میں پہلی بار ڈیڈی کی محبت اور شفقتوں کی بلا شرکت غیر مالک رہی کہ اسے اتنی جلدی دن گزر جانے کا افسوس ہوتا رہا۔ وہ کچھ وقت اور ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن مجبوری تھی، اس کی کلاسیں شروع ہونے والی تھی اور انہیں واپس جانا تھا۔ ان چند دنوں میں اسے خوب تفریح کرائی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار وہ اس کے سیمسٹر ختم ہوتے ہی آئیں گے اور اسے کینیڈا لے جائیں گے۔ وہ جانتی تھی ڈیڈی کو سیاحت کا بہت شوق ہے، جبھی تو بقول ممی وہ سال میں 6 مہینے باہر رہتے تھے۔ اور اس شام وہ ڈیڈی کے ساتھ واپس آئی تو کوریڈور میں اس کی مٹ بھیڑ شہروز سے ہو گئی۔ کیونکہ ڈیڈی ساتھ تھے اس لیے مکمل طور پر اپنے نظر انداز کر گئی، لیکن دوسرے ہی پل وہ ان کے سامنے کھڑا تھا اور ڈیڈی اس کے ساتھ مصافحہ کرتے حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم تو تھا کہ تم امریکہ میں ہو، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ یہاں بوسٹن میں ہو، ڈیڈی کہہ رہے تھے۔ میں خولا کے ساتھ یونیورسٹی آف بوسٹن میں تھا۔ اب تو خیر میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تو پھر کیا واپسی کا ارادہ ہے؟ ابھی میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ واپس جاؤں یا اسپیشلائزیشن کے لیے مزید چند سال یہاں رکوں۔ اپنی بات کہہ کر خولا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے میرے ساتھ دیکھ کر تم سمجھ گئے ہوں گے کہ میری بیٹی ہے۔ ڈیڈی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے، جی۔ اور کھولا بیٹا، یہ تمہاری آنٹی زہرا، ڈیڈی کی دوسری بیوی کا بھتیجا ہے، آنٹی زہرا۔ بند ہونٹوں کے اندر یہ نام دہراتے اسے احساس ہو گیا کہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہو گئی ہے، اور یہ احساس اتنا شدید تھا کہ جس نے اس اعتراف کے مکمل طور پر بیگانہ کر دیا۔ پتہ نہیں ڈیڈی اور اس کے درمیان کیا کیا باتیں ہوتی رہی، بالکل نہیں
सुन सकी थी, क्योंकि उस वक्त जब डैडी उसका कंधा हिलाते हुए कह रहे थे, चलो बेटा मेरी फ़्लाइट का टाइम भी होने वाला है, जैसे अपने आप को घसीटती हुई अंदर तक आई। फिर डैडी थोड़ी देर उसके पास बैठे, उसके बाद आइंदा सेमेस्टर के बाद आने का कहकर चले गए। डैडी को दरवाजे तक छोड़कर वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि निदा ने उसका रास्ता रोक लिया। जहाँ का रही हूँ, हमारे पास बैठो। नहीं निदा, प्लीज़ इस वक्त मुझे मत छेड़ो, मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ, तुम्हें कंपनी नहीं दे सकूंगी। तुम्हें क्या हुआ है? निदा उसके जर्द पड़ते चेहरे को बगौर देखती हुई पूछने लगी। पता नहीं। उसके मजीद सवालों से बचने के लिए उसे धकेलती हुई अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक करने के बाद उसने अपने आप को बेड पर गिरा दिया। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन आप ही आप सारी बातें जहन के दरीचों पर दस्तक देने लगी। से याद आया, जब पहली बार शहरोज़ ने अपना नाम बताया था तो किस तरह चौंकी थी, यूँ जैसे उसे पहले भी कहीं देखा है, और अगर देखा नहीं तो ज़रूर सुना है। और उस वक्त उसे याद नहीं आया था कि उसने उसे कहाँ सुना है। अब हर बात जहन में वाज़ेह हो रही थी। यहाँ आने से पहले जब मम्मी ने उसे डैडी के पास भेजा था तो एक शाम उसने फ़ोन रिसीव किया था। किसी ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा था, मैं शहरोज़ जंजुआ हूँ, प्लीज़ ज़रा आंटी ज़ोरा खुद बुला दे। वो होल्ड करने का कहकर आंटी को बुलाने चली गई थी। उसके गुमान में भी नहीं था कि कभी ये नाम उसके लिए इतना अहम हो जाएगा। लेकिन मम्मी, उसने करवट बदलते सोचा, क्या वो चाहेंगी कि मैं उनकी सौकन, जिसे वो डाइन कहकर मुखातिब करती है, उनके भतीजे से रिश्तेदारियां जोड़ूं? कभी नहीं। और क्या मैं मम्मी को नाराज़ कर सकूंगी? अपने आप को टटोलने लगी। अपनी मम्मी को, जिन्होंने मेरी खातिर ज़िंदगी के पुलसरात पर तनहा सफ़र किया, अब भी उन्होंने मेरे मुस्तकबिल को दरख्शा देखने की खातिर मेरी जुदाई बर्दाश्त की, तो क्या मैं नहीं? और उसने नहीं के बाद आंसुओं की बरसात थी जिसमें वो लम्हा बलम्हा भीगती रही थी। सुबह उसे यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन रात भर वो जिस तरह अपने आप से लड़ती रही थी, और उसके बाद से शहरोज़ से कभी ना मिलने के फैसले ने उसे उठने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। जिस वक्त निदा और आयशा उसके कमरे में आई, वो आंखें बंद के लेटी थी। हैं, तुम अभी तक सो रही हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? निदा के पूछने पर उसने पलकों के दर खोल दिए। उसकी सुर्ख आंखें देखकर दोनों घबरा गई। तुम्हें क्या हुआ है? उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। खोला, तुम्हें शायद बुखार है, ठहरो, मैं तुम्हारे चाय और कोई टेबलेट लेकर आती। रहने दो, फौरन बोल पड़ी। मैं खुद ही ले लूँगी, तुम दोनों जाओ, देर हो रही है। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम जाओ। उसके चीखने पर वो दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर निदा कंधे उचकाती हुई कहने लगी, जा रहे, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लो, और अगर करीबुल मर्ग हो जाओ तो सामने से शहरोज़ को बुला लेना। फिर जाते जाते दरवाजे में रुक कर कहने लगी, वैसे मैं शहरोज़ से कहती जाऊँगी कि तुम्हारा ख्याल रखें, खबरदार किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बमुश्किल उठकर उनके साथ बाहर तक आई। उनके जाती दरवाज़ा लॉक करके अंदर आकर अपने लिए चाय बनाने लगी। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद उसने चाय के साथ सर दर्द और बुखार की टेबलेट ली और दोबारा आकर लेट गई। रात को नींद पूरी न होने की वजह से पलकें बोझल हो रही थी। उसने आंखों पर हाथ रखते हुए अपने जहन से हर किस्म के ख्याल को झटक डाला और जल्दी सो गई। जाने कितनी देर हो गई थी उसे सोए हुए, जब बेल की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी की तरफ देखा, 12 बज रहे थे। निदा और आयशा के आने का वक्त नहीं था। समझ गई कि शहरोज़ होगा, चुपचाप लेटी रही। बेल वक्फे वक्फे से बज रही थी। उसका दिल बेईमान होने लगा। रात किए गए फैसले में दरारें पड़ने लगी तो उसने पूरा सर तकिए में छुपा लिया। उसके बाद भी काफ़ी देर तक बेल बजती रही थी। फिर शायद वो मायूस हो गया था। फिर शाम में आयशा और निदा के आने पर ही उसने दरवाज़ा खोला था, लेकिन उन दोनों के साथ उसे देखकर फ़ौरन अपने कमरे में आ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? निदा उसके पीछे आती बोली, ठीक हूँ, तुम शायद सारा दिन सोती रही हो, शहरोज़ बता रहा था। उसने कई बार बेल बजाई थी, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। उसका दिल चाहा कि कह दे कि अब वो उसके लिए कभी दरवाज़ा नहीं खोलेगी, लेकिन वो खामोश रही। तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्या तुम्हारे डैडी ने कोई ऐसी बात? मेरे डैडी क्यों कोई ऐसी बात कहेंगे? वो फ़ौरन बोल पड़ी। फिर ये कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वो तो शुरू से है, तुम्हें अब पता चला? निदा का ख्याल था वो हंस पड़ेगी, लेकिन वो उसी तरह खड़ी रही। खोला, आयशा अंदर आते बोली, शहरोज़ तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। खोला, निदा की हैरत की परवाह करते हुए बोली, उससे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। चला जाऊँगा, लेकिन तुमसे बात करने के बाद। खुद ही अंदर चला आया और उसे देखते ही वो पीठ मोड़ कर खड़ी हो गई। निदा समझ गई कि दोनों के दरमियान कोई बात हो गई है, इसलिए आयशा को इशारा करते उसके कमरे से निकल गई। खोला, कदम बढ़ाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारा गुरेज अगर इस वजह से है कि मैं आंटी ज़ोहरा का रिश्तेदार हूँ तो शहरोज़ प्लीज़ आप चले जाएँ यहाँ से। इसके बाद काट कर बोल पड़ी, पहले मेरा जुर्म बताओ, मैं कुछ नहीं जानती। सुनो, अपने आप को धोखा मत दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। ये आपसे किसने कहा? इससे ज़ाहिया हंसी। ना सिर्फ मेरे दिल ने, बल्कि तुम्हारे हर अंदाज ने, लाख इनकार करो लेकिन इस हकीकत को नहीं झुटला सकोगी। मेरे नज़दीक हकीकत सिर्फ ये है शहरोज़ जंजुआ, कि मेरी मम्मी कभी नहीं चाहेगी कि मैं आपसे कभी कोई नाता जोड़ूं, और मैं अपनी मम्मी को कभी नाराज़ नहीं कर सकती। मैं कब कहता हूँ कि तुम उन्हें नाराज़ करो? फिर तुम उन्हें समझा सकती हो, कायल कर सकती हो। नहीं, मुझे में हौसला नहीं है। तो फिर मुझे इजाज़त दो कि मैं उनसे बात करूं। नहीं, क्या कहेंगे मम्मी कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ? या? उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया।
دیکھو کھولا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے تم اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ؟ ہاں۔ کچھ دیر تک کھڑا اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری ہتھیلی پر لکھا میرا نام تو مٹ جائے گا، لیکن دل کی تختی پر لکھا کبھی نہ مٹا سکو گی۔ اس کے ساتھ ہی لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اس کمرے سے نکل گیا۔ بہت سارے دن گزر گئے، اس نے اپنے آپ کو کتابوں میں گم کر دیا۔ ویسے بھی نئے سال کے ساتھ ان کی پڑھائی پہلے سے مشکل ہو گئی تھی کہ اب ہر لیکچر انہیں پریکٹیکلی سمجھایا جاتا تھا۔ سارا دن مریضوں کے درمیان رہ کر اب وہ کسی دوسرے خیال کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، لیکن رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹتی تو کچھ وقت اس کا ذہن ضرور بھٹک جاتا تھا، اور اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہتی تھی، کیونکہ یونیورسٹی سے واپسی پر ندا نے اسے بتایا تھا کہ شہروز صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ اس کا دل چاہا تھا ندا سے پوچھے کہ وہ اسپیشلائزیشن کے لیے نہیں رکے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اور وہ اس وقت سے وہ اپنے آپ سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، کیا وہ مجھ سے مل کر جائے گا یا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے؟ بہت دیر تک وہ اپنے آپ کو لچتی رہی، اور جب اس نے سونے کے لیے اپنے ذہن سے ہر خیال کو جھٹکا، اس وقت اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ صبح چھٹی ہونے کے باوجود وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھی۔ لیونگ روم سے آتی ندا کی آواز سے وہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں شہروز کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی ہے۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ملتوی کر کے کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر بعد ہی ندا اس کے کمرے میں جھانک کر کہنے لگی، سنو کھولا، ہم شہروز کو سی آف کرنے ایئرپورٹ تک جا رہے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیا تم اسے دروازے سے بھی خدا حافظ نہیں کہو گی؟ وہ پھر خاموش رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنی انتہا پسند ہو۔ ندا بڑبڑاتی چلی گئی تو رخساروں پر چھلک آنے والے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑنے لگی۔ ان دونوں کی واپسی دوپہر تک ہوئی۔ اس وقت تک وہ خاصی نارمل ہو چکی تھی۔ بڑی بے مروت ہو، ندا اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، بیچارہ اتنا اداس ہو رہا تھا، تم نے اس کے آنسو نہیں پوچھے؟ میں یوں یہ پوز کرنے خاطر کہ اسے اس کے جانے کا ذرا بھی ملال نہیں، خوش دلی سے بولی، پوچھے تھے میں نے اور عائشہ نے مل کر، لیکن تمہارے کبھی نہیں پوچھیں گے۔ میرا آنسو بہانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو وقت بتائے گا، جب بلا ارادہ ہی چھلک پڑا کریں گے۔ اس کے دل میں ٹیسے سی اٹھنے لگی۔ ایسا لگا اگر مزید اس موضوع پر بات کی تو آنسو چھلکنے میں دیر نہیں لگیں گے، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے کہہ رہی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ندا اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کھولا، شہروز بہت اچھا ہے، تمہیں بھی ندا نے سبق پڑھا دیا۔ نہیں، وہ واقعی اچھا ہے، مجھے اس کی اچھائی سے انکار نہیں ہے عائشہ، لیکن اس نے رک کر لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی کو معمول پر آنے میں کچھ وقت تو لگا، پھر بھی وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ ندا البتہ اب بھی کبھی اسے لیکچر دینے سے باز نہیں آئی تھی، اور جس روز اس سے شہروز کے بارے میں بات کرتی اس دن اور اس سے اگلے کئی دن تک وہ خاصی اپسیٹ رہا کرتی تھی۔ چاہتی تھی ندا اسے ایسی کوئی بات نہ کرے، لیکن ندا نے پتہ نہیں دل میں کیا ٹھان رکھی تھی کہ وہ اکثر اس سے چھیڑ جاتی تھی۔ چھٹی کے دن وہ تینوں لیونگ روم میں بیٹھی کارڈز کھیل رہی تھی، جب ندا بولی، کل شہروز کا خط آیا تھا، اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، تمہیں بھی سلام لکھا ہے اس نے۔ اب وہ براہ راست اس سے مخاطب تھی، وہ پھر بھی خاموش رہی۔ کیا میں جواب میں تمہارا سلام لکھ دوں؟ ندا، ان باتوں سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کارڈز پھینکتے ہوئے قدر خفگی سے پوچھنے لگی، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا کیا مقصد ہے۔ اطمینان سے بولی، سنو ندا، مجھے قائل کرنے کی تمہاری کوشش فضول ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو۔ کیا مطلب؟ وہ تمہیں بھی تو اچھا لگتا تھا۔ کھولا، اسے جیسے شوق سا لگا، کتنی دیر تک بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ غیر ارادی طور پر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کھولا سے کیا کہے۔ مجھے تم سے اتنی چھوٹی بات کی توقع نہیں تھی کھولا، میری طرف سے تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ اٹھی اور پیر پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھولا نے عائشہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ملامت سے دیکھ رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ کچھ غلط کہہ گئی ہے، اور غلطی کا احساس ہوتے ہوئے فوراً اٹھ کر ندا کے پیچھے چل پڑی۔ آئی ایم سوری ندا، اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، مجھ سے بات مت کرو۔ خاصی خفا تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دو۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے یہ بات کہی کیسے؟ بلا ارادہ ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، میرا یقین کرو، آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں، اور پلیز تم میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ کیا واقعی تم اس سے سب ناطے توڑ چکی ہو؟ میں اس سے ناطہ توڑنے پر مجبور ہوں ندا، تم میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جانتی ہوں شہروز نے مجھے ساری بات بتا دی تھی، پھر تم کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ میں جب اسے بھولنے میں کامیاب ہونے لگتی ہوں تم اس کا ذکر چھیڑ دیتی ہو۔ اوکے، آئندہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ شکریہ، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ کر دیا۔ ندا کا انداز ایسا تھا جیسے احسان کر رہی ہو۔ وہ ہنس پڑی، چلو تمہیں زبردست قسم کی چائے پلواؤں، ہے تو یہ سراسر رشوت، لیکن تم اصرار کر رہی ہو تو انکار نہیں کروں گی۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی کمرے سے نکلی تو عائشہ انہیں دیکھ کر شرارت سے کہنے لگی، میں تو فرسٹ ایڈ کا انتظام کر کے بیٹھی تھی، خیال تھا کہ کسی ایک کا سر ضرور ٹوٹے گا، سنبھال رکھو، کسی وقت بھی کام آ سکتا ہے۔ ندا اس کے پاس جا بیٹھی تھی جبکہ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ندا نے اپنے وعدے کے مطابق پھر کبھی اس کے سامنے شہروز کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ کہ شہروز کے خط اس کے اور عائشہ کے نام آتے تھے، لیکن وہ اسے نہیں بتاتی تھی۔
وہ اس طرف سے مطمئن ہوئی تو اس کے پاس ممی کا خط آ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے ڈیڈی تمہارے لیے شہروز کا پرپوزل لے کر آئے تھے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ بیٹا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ پہلے وہ حیران ہوئی کہ ڈیڈی کو کیسے پتہ چلا، پھر اس کے سامنے ممی کو مطمئن کرنے کا مسئلہ تھا، گو کہ اس نے فوری جواب دیتے ہوئے ممی کو لکھ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی وہ جانتی تھی کہ ممی کسی بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتی۔ وہ اکثر یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ ممی کو کیسے یقین دلائے گی، اور ان دنوں تو ندا اور عائشہ کی حرکات بھی کچھ مشکوک قسم کی تھی۔ دونوں اکثر سر جوڑ کر پتہ نہیں کیا باتیں کیا کرتی، اور جیسے وہ آتی فوراً سیدھی ہو بیٹھتی، اپنا موضوع بدل لیتی تھی۔ ان دونوں کی سرگرمیاں جاننا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود نہیں جان پا رہی تھی۔ ایک دن تو وہ ان دونوں سے الجھ پڑی، تم دونوں میرے خلاف کیا سازش کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے تمہارے خلاف سازش کرنے کی؟ پھر ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو؟ گویا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، ندا اس کا مذاق اڑاتے بولی، ورنہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ وہاں ہیں جہاں سے آپ کو اپنی خبر بھی نہیں آتی۔ جی نہیں، اب اتنی بے خبر بھی نہیں ہوں میں، بہت دنوں سے تم دونوں کی حرکات نوٹ کر رہی ہوں جو کہ خاصی مشکوک ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، وقت آنے پر بتائیں گے۔ نہیں ابھی بتاؤ، اصرار کرنے لگی۔ زیادہ نہیں، بس وہ 2-4 دن صبر کرو، پھر ساری بات بتا دیں گے۔ ویسے اتنا یقین رکھو، اس بات کا تم سے کوئی تعلق نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ بالکل سچ۔ ندا نے اسے یقین دلایا تھا لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں تھی، اور سروز یونیورسٹی سے واپسی پر انہوں نے حسب سابق اندر داخل ہونے سے پہلے لیٹر باکس میں جھانک کر دیکھا تو انہیں 2-3 لفافے ایک ساتھ نظر آئے۔ ندا نے فوراً انہیں اپنے قبضے میں کیا، اندر داخل ہوتے ہی دیکھنے لگی۔ ایک خط کھولا کے نام تھا جو اس نے اس کے حوالے کر دیا اور باقی دونوں لفافے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور ابھی وہ لباس تبدیل کرنے کے بعد ممی کا خط پڑھنے بیٹھی تھی کہ ندا کے کمرے سے اس کی اتنی زور سے چیخنے کی آواز آئی کہ وہ گھبرا کر ننگے پاؤں اس کی طرف بھاگی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر عجیب تھا۔ ندا عائشہ کو بازو سے پکڑے گول گول چکر دیتے ہوئے منہ سے عجیب غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ چلا کر پوچھنے لگی۔ شادی مر اسے جواب دے کر ندا پھر عائشہ کو چکر دینے لگی۔ ندا مجھے اب سچ مچ تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا ہے۔ ندا نے عائشہ کو بیڈ پر گرایا، اس کی طرف پلٹتے بولی، ارے بات ہی ایسی ہے، سنو گی تو تمہارا دماغی توازن بھی بگڑ جائے گا۔ بتاؤ تو۔ اپنی عائشہ ٹھکانے لگی۔ کیا مطلب؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر مطلب سمجھاتی ہوں۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے عائشہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تب ندا کہنے لگی، میں نے عائشہ کے بارے میں اپنے گھر والوں کو لکھا تھا، اس پر میری ممی نے لکھا ہے کہ میں واپسی پر اسے اپنے ساتھ لیتی آؤں، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ واقعی بات ہی ایسی تھی کہ وہ بھی خوشی سے چلا پڑی۔ دیکھنا کہیں تمہارا دماغی توازن نہ بگڑ جائے۔ ارے تم نے خبر ہی ایسی سنائی ہے، اور اس وقت میں شدید تھکن کے باوجود کوئی سویٹ ڈش بنانے جا رہی ہوں۔ واہ، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ لیکن پہلے عائشہ سے پوچھ لو کہ کیا کھانا پسند کرے گی۔ کیوں عائشہ؟ وہ دونوں جیسے ہی عائشہ کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے گلابی رخسار سرخی میل ہو گئے تھے، گھنی پلکوں کے پہرے میں نیلگوں آنکھوں میں اچانک سنہرے سجیلے سپنوں کی بارات اتر آئی تھی۔ ہم نے کہا تھا نا عائشہ کہ ہم صرف تعبیر دیں گے، خواب تم خود سجاؤ گی۔ ندا اس کے پاس بیٹھتے بہت محبت سے بولی تھی۔ اور سنو میری جان، ان خواب جزیروں پر اس یقین کے ساتھ سفر کرنا کہ جس کے حوالے سے تم یہ خواب سجا رہی ہو وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوگا، تمہارے انتظار میں ایک ایک پل گنتا ہوگا۔ ایک مدھر مسکراہٹ نے آپ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ اب پرسکون ندی کی مانند ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اب ان کا آخری سال تھا، منزل قریب تھی، اس لیے ان کی لگن اور جستجو میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور گھر جانے کی بھی جلدی تھی۔ اجنبی دیس میں جہاں اتنا عرصہ گزارا وہاں اب ایک ایک پل کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ تینوں اب جب اکٹھی بیٹھتی گھر جانے کی باتیں کرتی، اور پھر جس روز وہ اپنے آخری امتحانوں سے فارغ ہوئی تو انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ عائشہ کا خیال تھا اسے جانے سے پہلے اپنی ممی سے مل کر انہیں بتا دینا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے اتفاق کیا تو اپنی ممی سے ملنے نیو یارک چلی گئی۔ وہ 2 دن بعد واپس آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ انہوں نے اس حساب سے اپنی سیٹیں ریزرو کروا لی۔ پھر عائشہ کے آنے تک انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے گفٹ خریدے اور پیکنگ شروع کر دی۔ جس وقت عائشہ آئی وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ارے تم دونوں میرا سامان بھی پیک کر دیا؟ اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے رہتے تو مزید 2 دن رکنا پڑتا، جبکہ ہمارے لیے مزید ایک پل بھی یہاں رکنا دشوار ہے۔ ندا نے وضاحت کی۔ بڑی بے مروت ہو، ان 4 سالوں میں تمہیں یہاں سے کوئی انسانیت نہیں ہوئی؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اپنا مقصد حاصل کرو اور گھر کی راہ لو۔ کہا تو تھا لیکن بس اب لیکن کی گنجائش نہیں ہے۔ کھلا نے اسے ٹوکا۔ تم یہ بتاؤ تمہاری ممی نے کیا کہا؟ پہلے خفائی پھر مان گئی، مسکرائی۔ چلو یہ اچھا ہوا، اور اب میرا خیال ہے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان اٹھاؤ اور چل پڑو۔ میں ٹیکسی کے لیے فون کرائی تھی، آنے والی ہوگی، اور اس کے آنے تک ہمیں نیچے موجود ہونا چاہیے۔ ہاں چلو۔ تینوں اپنا اپنا سامان اٹھا کر چل پڑی۔ ندا کی منزل کراچی تھی جبکہ اسے لاہور جانا تھا۔ اس کا خیال تھا کراچی میں اسے ریسیو کرنے ڈیڈی آئیں گے، پھر وہ
ان کے ساتھ لاہور جائے گی، لیکن کراچی میں ڈیڈی کی جگہ ممی کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ بے طرح خوش ہوئی۔ کتنی دیر وہ ان سے لپٹی، ان کے وجود کی مہک سے اپنے آپ کو سیراب کرتی رہی تھی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے اور ممی بڑے حوصلے سے اس کی پیٹھ تھپکتی اسے پرسکون ہونے کی تاکید کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی کہنے لگی، میرے گمان میں بھی نہیں تھا ممی کہ آپ یہاں موجود ہوگی۔ تمہارا باپ کسی ضروری کام سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ ممی کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ اس نے مجھے فون پر کہا کہ میں تمہیں لینے یہاں آ جاؤں۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آئیے میں آپ کو ندا سے ملواؤں۔ ممی کو لے کر ندا کے پاس آ گئی، جو اپنے گھر والوں کے درمیان خاصی چہک رہی تھی، اور عائشہ جس کے چہرے کو الویدی کرنیں چھو رہی تھی کچھ سمٹی سمٹی سی کھڑی تھی۔ ندا نے اپنے گھر والوں سے اس کا تعارف کروایا۔ اس کی ممی بھی ندا اور اس کے گھر والوں سے بہت اچھی طرح ملی۔ ان کی لاہور کی فلائٹ 2 گھنٹے بعد جانی تھی۔ ندا کا کہنا تھا کہ کچھ وقت کے لیے وہ ان کے ساتھ چلے، لیکن اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے ممی نے سہولت سے منع کر دیا۔ یوں کچھ وقت وہیں کھڑے رہنے کے بعد جب ندا اور عائشہ اس سے رخصت ہونے لگی تو ندا بار بار اس سے عائشہ کی شادی میں شریک ہونے کی تاکید کرتی رہی۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا تھا۔ جس وقت وہ ممی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی، اس کی عجیب کیفیت تھی۔ اتنا عرصہ وہ اس گھر سے دور رہی تھی تو اسے اس گھر کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر چیز اسی طرح موجود تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ہر قدم پر رک کر ایک ایک چیز کو چھو کر کہنے لگی، ممی یہ وال کلاک ابھی تک چل رہا ہے، ممی یہ پردے بھی وہی ہے، ممی لگتا ہے آپ کو میری الماری کھولنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ اور ممی اس کی باتوں پر مسکراتی رہی۔ چلو اب تم نہا دھو کر کچھ دیر آرام کر لو، میں جب تک تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ آپ کیوں تکلیف کرے گی، کھانا میں خود پکاؤں گی۔ فوراً بول پڑی، نہیں بیٹا، تم اتنی دور سے آئی ہو، آپ بھی تو میرے ساتھ آئی ہے، تم سمجھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم اتنے عرصے کے بعد آئی ہو۔ کوئی بات نہیں، وہ انہیں کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے بولی، آپ آرام سے بیٹھے، کھانا میں ہی پکاؤں گی۔ پھر وہ کچن میں آ گئی۔ اسے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بہت دنوں کے بعد یہاں آئی ہے۔ ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ موجود تھی کہ وہ آنکھ بند کر کے بھی اٹھا سکتی تھی۔ پکانے سے فارغ ہوئی تو نہانے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے ممی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ اب تم سو جاؤ، ممی پیار سے اس کی تھوڑی چھو کر کہنے لگی۔ جب شام میں اٹھو گی تو میں تمہاری کامیابی پر تمہیں ایک خوبصورت سا گفٹ دوں گی۔ کیا دیں گی؟ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، شام میں خود ہی دیکھ لینا۔ مسکراتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاید بہت دنوں کے بعد گہری اور پرسکون نیند سوئی تھی کہ شام گہری ہو کر سیاہی میں ڈھلنے لگی، تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ تو ممی نے آ کر زبردستی اٹھایا۔ بیٹا کیا رات میں نہیں سونا؟ شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ رات تو ہو رہی ہے، تم دوپہر سے سو رہی ہو۔ ارے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اب آپ مجھے پہلے اٹھا دیتی۔ بہت مرتبہ تمہارے کمرے میں آئی، تمہیں اٹھانے کی کوشش بھی کی، لیکن تم اٹھی ہی نہیں۔ سوری ممی، کوئی بات نہیں، اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ممی چلی گئی تو بھی مسحری سے اتر آئی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے بالوں میں برش کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ ممی چائے لے کر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے مگ لے کر ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ممی اس کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا اس وقت مسز ہمدانی نے مجھے بلایا تھا، لیکن تم سو رہی تھی اس لیے میں نہیں جا سکی۔ اب ذرا میں ان کی بات سناؤں؟ جی ممی، آؤ تم دروازہ بند کر لو، میں بس ابھی آ جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ ممی کے جانے کے بعد اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور واپس آ کر ابھی بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ کال بیل بجنے لگی۔ اس کا خیال تھا ممی ہی ہوگی جنہیں اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہوگی۔ اس نے جلدی سے آ کر وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ آپ، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ہمیشہ والا جملہ دہرایا، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح فوراً دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ نہیں دیا، بلکہ دروازے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بولی، نہیں۔ اس کی آنکھوں کی مخصوص چمک ایک دم ہی مان پڑ گئی اور وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ ممی پتہ نہیں کیا سوچے، اور ہو سکتا ہے خفا بھی ہو، لیکن میں خود سے تو نہیں آیا۔ پھر کیا یہی کھڑے کھڑے بتا دوں؟ تذبذب میں پڑ گئی۔ کھولا، اسے دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ شہروز پلیز چلے جاؤ، ملتجی لہجے میں بولی تو اس نے پلٹ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ سنو، مجھے تمہاری ممی نے بھیجا ہے۔ کیا؟ اچھل پڑی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن بھی نہیں، لیکن کیسے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ انجان بن گیا۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو تمہاری ممی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا تم اوپر چل کر میرا انتظار کرو، میں بھی آ رہی ہوں۔ اور کیا؟ بےتابی سے پوچھنے لگی۔ اور انہوں نے یہ پرچہ دیا ہے، تمہیں دے دوں؟ اس نے جیب سے طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کچھ نہ سمجھتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے اسے تو دیکھ لو۔ اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہلے چونکی، پھر اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر طے شدہ کاغذ کھول کر دیکھنے لگی۔ ہینڈ رائٹنگ ممی کی تھی، لکھا تھا، تمہاری کامیابی پر میری طرف سے تحفہ، شہروز جنجوعہ کی صورت۔ کہو کیسا لگا؟ وہ ایک دم پلٹ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکتے ہوئے کہنے لگا، خاکسار کو شہروز جنجوعہ کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا سمجھنا چاہتی ہوں؟ پتہ نہیں۔ الجھتی ہوئی اسے وہیں چھوڑ کر جیسی اندر جان لگی، اس نے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ سنو، یہ سب ندا اور عائشہ کا کمال ہے، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ میرے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہی، تم اسے سازش کہتی ہو؟ پھر اور کیا کہوں؟ عجیب لڑکی ہو، ایک تو انہوں نے اتنی مشکل سے تمہاری ممی کو یقین دلایا کہ تم میرے بغیر مری جا رہی ہو۔ کیا؟
चीख पड़ी, उन्होंने ये सब लिखा था मम्मी को, मेरा ख्याल है। शायद से हंसा, इसका मतलब है तुम भी उनके साथ इस साजिश में शरीक रहे हो। बखुदा नहीं, झूठ कहते हो तुम, चीख पड़ी। तुम सब ने मुझे मम्मी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, लेकिन खोला, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। अपने आप में नहीं रही थी, उसे दरवाजे की तरफ धकेलने लगी तो उसने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम गलत समझे हो, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम झूठे साजिशी जाते क्यों नहीं? खोला। मम्मी अंदर आते उससे कहने लगी, घर आए मेहमान के साथ ये कैसा सलूक करी मम्मी? उसकी गिरफ्त से अपने हाथ छुड़ाकर मम्मी के कंधे से जा लगी। मम्मी, निदा और आयशा ने आपको झूठ लिखा था, मैं बिल्कुल भी इसके लिए नहीं मरी जा रही थी, मेरा यकीन करें। क्या कर रही हो बेटा? मम्मी मुताजिब थी। निदा और आयशा ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं लिखी, बल्कि उन दोनों ने सिरे से मुझे खत ही नहीं लिखा है। अब हैरान होने की बारी उसकी थी। तुम शायद इस बात पर हैरान हो रही हो कि मैंने शहरोज़ का प्रपोजल क्यों कर मंजूर किया। खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी। तुम्हारे डैडी ने मुझे बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन मैंने इस बात से इनकार किया था। फौरन बोल पड़ी, हाँ शायद तुमने मेरी खातिर इनकार किया था। सटपटा गई, बेटा अगर तुम उस वक्त भी मुझे हकीकत लिख देती तो मैं कभी इनकार ना करती, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी हर हाल में अजीज है। मम्मी उनसे नजर चुराते बोली, डैडी ने आपसे क्या कहा था? उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराई, फिर कहने लगी, कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताया था कि उन्होंने तुम्हारी हथेली पर हिना से लिखा शहरोज़ का नाम खुद अपनी आंखों से देखा था, और तुम्हारा बाप कुछ भी सही झूठ कभी नहीं बोलता, इतना मुझे यकीन है। घबरा कर शहरोज़ की तरफ देखने लगी तो उसने शरारत से निचला होंठ दांतों में दबाते हुए एक आंख बंद कर ली। मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी के कंधे पर पेशानी टिकाते हुए उसने सोचा, चलो अगर तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी हो गई है तो उसे दूर कर लो, मैं जब तक खाना निकालती हूँ। मम्मी उसका गाल थपकती हुई किचन की तरफ चली गई तो एकदम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। खोला, कदम बढ़ाकर उसके सामने आ गया। मुझे शुरू ही से हिना की महक से इश्क रहा है, और तुम्हारी हथेली पर अपना नाम सजाते मेरे गुमान में भी नहीं था कि हिना मेरी मोहब्बतों का कर्ज यूं चुकाएगी। चुप रही। सुनो, वक्त ये गर्द ने तुम्हारी हथेली पर लिखा मेरा नाम ज़रूर मिटा दिया होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हिना की महक अब भी सिर्फ तुम्हारी हथेली में बल्कि तुम्हारी सांसों में भी रची बसी होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, गुनगुनाई और हथेली उसके सामने कर दी, जिसे अपने हाथों के प्याले में लेते हुए उसने अपने होठों से छू लिया, और उसकी हथेली में रची बसी हिना की महक उसे बेखुद कर गई थी।